سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ اللہ ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شمار تعریفیں اس مالک کائنات کی، اس مالک ششجہات کی، اس مالک بحر و بر کی، اس مالک شجر و حجر کی، جو ہمارے ہر عمل کا ہماری زندگی میں جتنی صبحیں اور جتنی شامیں آتی ہیں، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو کہ ہر ہمارے لمحے کا مالک ہے، اور ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر تمام معاملات میں، زندگی کے مصائب و مشکلات و پریشانیوں میں صرف اسی کے لفظ کن کے منتظر رہتے ہیں، اور ہماری نظریں صرف اسی مالک کائنات کی طرف رہتی ہیں، اسی پروردگار کی طرف رہتی ہیں جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے۔ ان گنت درود پاک، بے شمار لا تعداد درود پاک میرے آقا و مولا حضور سید عالم جانان عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر، کہ جو عاشقوں کے دلوں کا سکون ہے، جن کا ذکر عاشقوں کے دلوں کا چین ہے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 21 رمضان الکریم ہے، اور آج کے دن کو بڑی فضیلتیں حاصل ہیں، اور آج ان دنوں کی فضیلت کی وجہ سے ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ شہر لاہور کا موسم بڑا یعنی کہ 2 بجے کے بعد، کم و بیش 1-2 بجے کے بعد سے بہت ہی معتدل قسم کا ٹھنڈا موسم ہو گیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ سردی پھر سے پلٹ کے آ گئی ہے، یعنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اہل مولا علی کے چاہنے والے اور مولا علی سے پیار کرنے والے تو اس کو جوڑتے ہیں جا کے جناب مولا علی سے کہ آج ان کا یوم ہے، تو اللہ رب ذوالجلال نے آج کے دن کو بھی ٹھنڈا اور پرسکون کر دیا ہے کہ یہ دن نسبت لیے ہوئے ہے جناب مولا کائنات کا، جناب مولا کائنات کا یہ دن ہے۔ آج مولا علی کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، گفتگو کا آغاز ہوگا اور مولا کائنات کے حوالے سے بات ہوگی۔ حضرت مولا علی جب صلح حدیبیہ کا مقام ہے، اور مولا علی سے جب کفار کی طرف سے یہ سوال اٹھا، عمر بن عاص اور سہیل بن عمر نے یہ سوال کیا کہ صلح حدیبیہ میں جو لکھا گیا ہے محمد الرسول اللہ، تو ہم تو آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے، آپ اس کو اس میں سے مٹا دیں، اس صلح نامے میں سے، صلح حدیبیہ میں سے۔ تو میرے آقا و مولا حضور سید عالم جانان عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو پکار کر کہا کہ علی، آپ جناب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ یعنی میں اللہ کا رسول ہوں، اسے مٹا دو۔ تو اس سے پہلے کہ جناب علی کچھ فرماتے، آپ کی زبان اطہر سے کچھ ادا ہوتا، مولا کائنات کچھ کہتے، جناب حضرت ابو قتادہ اور جناب حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور جا کے آپ نے حضرت علی کے ہاتھ پکڑ لیے، اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس میں سے نکالا جائے۔ مولا علی بے اختیار پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ، اس سے پہلے اور آپ نے دونوں اصحاب کی طرف دیکھا، اور پھر بے اختیار آپ نے یہ بھی کہا کہ تمہارے مقابلے میں میرا بھی عشق جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ آپ نے بے اختیار یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ علی کا یہ فتویٰ ہے کہ قیامت کے دن تک جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام کبھی نہیں مٹائے گا۔ میرے آقا و مولا حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ جدھر علی جاتا ہے ادھر قرآن جاتا ہے، جدھر قرآن جاتا ہے ادھر جناب حضرت علی جاتے ہیں، جدھر حق جاتا ہے ادھر علی جاتے ہیں، اور جدھر علی جاتا ہے ادھر حق جاتا ہے۔ انشاءاللہ جناب مولا علی کے آج یوم کے حوالے سے، جناب سیدنا مولا علی کی زندگی کے حوالے سے بات ہوگی، اور پھر آپ کی شہادت تک کو جو زندگی کے مراحل ہیں اس پر بات ہوگی۔ میرے ساتھ جو ممتاز و محترم علماء کرام تشریف فرما ہیں آج اس پروگرام کے حوالے سے، اس میں سب سے پہلی شخصیت ممتاز و محترم عالم دین، بے شمار کتابوں کے مصنف، آستانہ عالیہ ساہو چک شریف کے سجادہ نشین، حضرت علامہ پیر طریقت صاحبزادہ عرفان الہی قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔
دوسرے ہمارے مہمان کے جو روزانہ ہمارے پروگرام کی زینت ہوتے ہیں، ممتاز و محترم عالم دین ہیں، بہت ہی عمدہ کلام فرماتے ہیں، عمدہ گفتگو فرماتے ہیں، حضرت علامہ وقاص علی خالد صاحب۔ السلام علیکم۔ وقاص بھائی خیریت سے؟ اچھا، تیسرے ہمارے مہمان کے جن کی حمد ہم نے سماعت کی، شہر لاہور بھی ان کا تعارف ہے کہ جب جب شہر لاہور کی تاریخ لکھی جائے گی نعت کی تو انشاءاللہ الحاج عرفان حیدری کا نام بڑے محبت سے لوگ لکھیں گے، بڑی محبت سے پڑھتے ہیں اور اللہ نے بڑی آواز سے نوازا ان کو۔ جناب حضرت علامہ حضرت الحاج عرفان حیدری مشہدی صاحب، کیسے ہیں عرفان بھائی؟ ٹھیک ہے؟ اصل میں مابین دو عرفان ہوں نا، آج ادھر علامہ عرفان صاحب ہیں تو ادھر جناب الحاج عرفان حیدری صاحب ہیں۔ اچھا، تیسرے ہمارے مہمان بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنا نام خود ہی بتائیں آج آپ، مجھے اپنا نام بتا دیں۔ حافظ محمد فرید صاحب ہمارے چوتھے مہمان ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضور قبلہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج 21 رمضان کریم ہے، اور آج ہمارا جو اہتمام ہے وہ بالخصوص مولا کائنات داماد رسول کہوں، مولا کائنات کہوں، فاتح خیبر کہوں، اور نہ جانے ان گنت القابات اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے جناب مولا علی کی شان کے حوالے سے۔ کیا فرماتے ہیں آپ کا بچپن؟ مولا علی فرماتے ہیں نا کہ میں نے بچپن نہیں دیکھا اور جوانی نہیں دیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ شوکت بھائی، آج ہم جو بیٹھے ہیں حضور امیر المومنین سید المسلمین اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب داماد رسول زوج بطول حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ستودہ صفات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، تو ہم نے آج تک یہ سنا اور پڑھا ہے کہ جو اولاد کے لیے تربیت ایک بڑا معنی رکھتی ہے۔ کتابوں سے وہ بندہ نہیں سیکھتا جو تربیت کے ذریعے اس کو سکھایا جاتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہستی کامل ہیں کہ جن کی تربیت کرنے والی کو عام شخصیت نہیں ہے، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم عام جتنے اصحاب رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کوئی 40 سال کی عمر میں، کوئی 50 سال کی عمر میں، کوئی 60 سال کی عمر میں، لیکن مولا علی شیر خدا وہ ہستی کامل ہیں کہ جن کو انگلی پکڑ کر چلنا میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہے، جن کو نوالا اٹھانا میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہے، جن کو کروٹ لینا میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہے، جن کو بیٹھنا میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہے، جن کا ہر عمل میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت بیت اللہ شریف میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فراز ہوتے ہیں، تو حضرت سیدنا مولا کائنات کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد عرض کرتی ہیں کہ اے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو بائی تو دیا ہے لیکن اس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ تو میرے سرکار نے فرمایا کہ چچی جان کپڑا تو ہٹانے دو، بڑی مشہور بات ہے، لیکن ہم نے جو بات اس سے لینی ہے وہ یہ ہے، جب کپڑا ہٹایا تو مولا کائنات شیر خدا نے چہرہ والضحیٰ کی جب زیارت کی تو حضور نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دی۔ اللہ، یعنی ادھر مولا کائنات کی آنکھوں کا افتتاح ہے اور ادھر مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ والضحیٰ ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا اور تاریخ بتاتی ہے، یعنی آنکھ جب کھلی ہے پہلی بار تو حضور کے چہرہ انور کو دیکھا، اللہ، حضور کے چہرہ انور کو دیکھا ہے۔ دنیا کائنات کا کوئی ایسا بچہ نہیں، بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کا چہرہ دیکھتے ہیں، دائیا کا چہرہ دیکھتے ہیں، اپنے والد کا، چاچے کا، مامے کا چہرہ دیکھتے ہیں،
لیکن مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا وہ ہستی کامل ہیں کہ اگر چہرہ دیکھا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا ہے، اور مولا علی شیر خدا کا بچپن اتنا حسین بچپن ہے کہ ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھ رہے ہیں تو وہ صحن ابو طالب ہے، اور ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم پروان چڑھ رہے ہیں، آپ کی پرورش ہو رہی ہے، تو وہ صحن مصطفیٰ ہے۔ آئیے شوکت بھائی، ہم نے یہ دیکھا کہ بچپن اب جب حضور جن کو سکھا رہے ہیں، چلنا پھرنا حضور سکھا رہے ہیں، اور اٹھنا بیٹھنا حضور سکھا رہے ہیں، اور پھر حضور نے فرما بھی دیے، اسی لیے فرمایا حدیث پاک ہے کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور سرکار نے فرمایا میرا گوشت علی کا گوشت ہے، میرا خون علی کا خون ہے، علی کا خون میرا خون ہے، علی کا گوشت میرا گوشت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کی پرورش اور جو پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور ان کے تمام تغیرات جو ہیں، اور خد و خال جناب مرتضیٰ کے خد و خال جناب مصطفیٰ کے نظر آ رہے ہیں، بلکہ ایک بڑی سادہ سی بات کروں گا کہ جب علی مرتضیٰ کو دیکھا جائے تو یہ مظہر مصطفیٰ ہیں، جب جناب علی مرتضیٰ کو دیکھا جائے تو یہ مظہر مصطفیٰ ہیں، اور جناب سیدنا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو وہ مصدر مرتضیٰ ہیں۔ یعنی ادھر حضور کا مظہر نظر آ رہا ہے، اور ادھر ان کا مصدر نظر آ رہا ہے کہ وہ ادائیں، وہ اطوار، وہ خد و خال، وہ چہرے کے تغیرات، وہ اٹھنا بیٹھنا، وہ چلنا پھرنا، وہ کلام کرنا، وہ سارے کا سارا جو جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات میں تھا، وہ سارے کا سارا منتقل ہو کر جناب مرتضیٰ علی اور مرتضیٰ شیر خدا میں نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ اب دیکھیے کہ دنیا کائنات میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ جب وہ آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو بیت اللہ شریف میں ہو رہی ہے۔ اب وہاں حکم کیا ہے کہ جب تم ناپاکی کی حالت میں تو باہر چلے جاؤ، لیکن مولا کائنات کے لیے حکم تھا کہ آپ بیت اللہ کے اندر آ جائیں۔ پتہ چلا کہ آپ اس وقت بھی زین الفقراء فقیر بے باک علی، دروازہ علم شاہ لولاک علی، ہوتی ہے سمندر کی طرح موج بھی پاک، معصوم محمد ہیں تو ہیں پاک علی۔ اور شوکت بھائی، حضرت جناب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے اپنے چچا حضرت عباس سے یہ مشورہ کیا اور کہا کہ چچا عباس، چونکہ چچا ابو طالب کثیر العیال ہیں، اور کیوں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ جا کر جو ہے ان کی اولاد کو اپنے اپنے ذمہ لے لیں اور پھر ان کا اس میں ہاتھ بٹایا جائے۔ حضرت عباس نے کچھ دیر سوچا، پھر آپ کے ساتھ گئے۔ تو اب وہاں جا کر جب یہ ان کے ساتھ جو ہے ہاتھ بٹانے کا مرحلہ آتا ہے تو حضرت جعفر کو حضرت عباس نے لے لیا، اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار نے فرمایا کہ یہ علی ہے، چونکہ اس کی تربیت میں نے کرنی ہے، اور حضور تو پہلے سے جانتے نا کہ علی کون سا کام کریں گے، اور آپ کا بچپن اتنا حسین ہے کہ سب سے پہلے، اور یہ حدیث پاک بھی اس بات پر شاہد و ناطق ہے، اور مولا کائنات کہ اس پر بے شمار اقوال موجود ہیں کہ سب سے پہلے جو حضور کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور بہت چھوٹی عمر میں، بلکہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے جتنے لوگوں نے نماز پڑھی ان سب سے 5 سال پہلے میں نے نماز پڑھی ہے۔ اور پھر ایک دن کیا ہوا کہ سین کعبہ ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر آپ کے پیچھے پیچھے حضرت مولا علی آ گئے، پیچھے پیچھے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ آ گئی۔ تو حضرت عباس سے کافر نے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے؟ تو آپ نے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ جو آگے کھڑا ہوا ہے نا یہ میرا بھتیجا محمد ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میرا اللہ واحد و احد ہے، اور یہ دوسرا میرا بھائی کا بیٹا یہ بھی میرا بھتیجا یہ علی ہے، اور تیسری یہ محمد کی زوجہ ہیں خدیجہ،
یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی تک نماز کسی پہ فرض نہیں ہوئی. صحیح، بالکل. لیکن مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اس وقت بھی میرے کریم حبیب کے ساتھ جا کر بیت اللہ شریف میں نماز ادا کر رہے ہیں. اللہ، یعنی مولا کائنات وہ بچپن کا عالم. واہ. ہم تو یہ کہتے ہیں اتنی عمر میں کلمہ پڑھ لیے، اتنی عمر میں اسلام لائے. بھئی وہ تو کلمہ پڑھنے کی بات ہے جس کی عمر بچپن سے لے کر جس کی نگاہ نہیں کھلتی مصطفیٰ کو دیکھنے کے بغیر، اور جس کے شب و روز حضور کی غلامی اور حضور کی عزت و نصرت میں گزر رہے ہیں، اور ان کا 8 سال یا 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ لینا یہ تو بعد کی بات ہے. انہوں نے اس وقت حضور کی غلامی اختیار کی کہ جب تک ابھی تک کسی نے بھی حضور کی غلامی اختیار نہیں کی تھی. اور میں ایک بڑی خاص بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ جہاں وہ محمود ہیں تو میرے آقا محمد ہیں، اور یہاں میرے مولا علی ہیں اور خالق علی العظیم ہے. واہ، سبحان اللہ. مطلب یہ پاکوں کا ذکر ہے، اور پاکوں کے ذکر کے لیے ایک تو منہ سے خوشبو آنا بہت ضروری ہے. جو ذکر کرے اس کے منہ سے مسواک کی خوشبو آنی چاہیے جو ان پاکوں کا ذکر کرے. مولا علی کا نام کوئی عام نام نہیں ہے. حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، آپ نے ہاتھ پکڑ کر فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں. تو ایک تو منہ سے مسواک کی خوشبو آنی چاہیے جو علی کا ذکر کرے. یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے جن کا مطلب ہر بندہ اٹھ کے علی علی کرنا شروع کر دیتا ہے. ہمارے ایمان کے مطابق ہم تو بے وضو نام ہی نہیں لیتے. نہ اسے وضو کا پتہ، نہ اسے وضو کے مسائل کا پتہ. بے وضو چرسیں پی رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، بے ڈھنگے پن میں زندگی گزر رہی ہے. اور جب مولا علی کا نام آتا ہے تو مولا علی 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 شروع کر دیتے ہیں. یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر کرنے کے لیے آپ کی زبان سے خوشبو آنی چاہیے. مفتی اعظم ہند کے پاس ان کے کچھ مریدین حاضر ہوئے، اور ان مریدین کے کوئی دوست آئے. انہوں نے آ کے کہا کہ مفتی صاحب یہ میرے دوست ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضور کی 4 بیٹیوں کے نام بتائیں. حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیوں کے نام بتائیں. اب آپ دیکھیے کہ مفتی اعظم ہند ہیں، وہ اٹھ کر چلے گئے اندر. انہوں نے کہا تم لوگ بیٹھو میں بتاتا ہوں. اللہ. اب سائل یہ سمجھا کہ بھائی یہ جو کتاب میں جا کے نام پڑھیں گے اور پھر آ کے بتائیں گے. تو وہ اپنے دوست سے جو ان کے مرید سے کہنے لگے تمہارے پیر صاحب کو، تمہارے مفتی صاحب کو حضور کی 4 بیٹیوں کا نام نہیں پتہ اور تم ہمیں یہاں پہ لے آئے. کیسے آدمی ہو تم، کیسے تمہارے مفتی ہیں؟ اتنی دیر میں مفتی اعظم ہند جب باہر آئے تو ان کی داڑھی مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا. وہ وضو کر کے آئے. کہنے لگے میں وضو کرنے گیا تھا کہ میں جن پاک بیبیوں کے نام لینے لگا ہوں پہلے میں اس سے پہلے میں ان کا وضو تو کر لوں. پہلے میں وضو کر کے پھر ان پاک بیبیوں کا نام میں لیتا ہوں. میں نے زندگی میں کبھی بھی بغیر وضو کے ان پاک ہستیوں کا نام نہیں لیا. تو ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں، جن کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں. ایک تو وضو بہت ضروری ہے، دوسرا منہ سے خوشبو آنی چاہیے ان کے ذکر کے لیے، اور تیسرا دل میں محبت رسول، محبت اہل بیت اطہار ہو تو آپ ان کا ذکر کریں. قبلہ وقاص علی خالد صاحب بحال ہو گئے ہیں، آپ مبارک ہو آپ کو. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب صلح حدیبیہ کا مقام آیا اور وہ جس طرح میں نے انٹرو میں کہا، وہ سہیل بن عمرو اور عمرو بن مسعود نے بڑھ کے کہا کہ جی ہم آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے، لہٰذا یہ اس جو ہم نے صلح نامہ لکھا ہے اس میں سے محمد رسول اللہ نے آپ ہٹا دیں. محمد جو بھی آپ کا نام ہے پورا نام لکھ دیں، لیکن یہ رسول اللہ ہٹا دیں. تو حضرت علی کو حضور نے فرمایا بھائی یہ کہہ رہے ہیں تو تم ہٹا دو. تو مولا علی نے بے اختیار ایک جملہ جو کہا، جبکہ ابو قتادہ پہنچ گئے، جناب حضرت اسید پہنچ گئے، ہاتھ پکڑ لیا جا کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت علی مٹا دیں، یہ نام مٹا دیں. کیا فرماتے ہیں آپ نے، کیا فرمایا تھا اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. بہت شکریہ شوکت ویسی صاحب. اور واقعہ بات تو آپ نے بڑی محبت کے ساتھ خود آپ نے واقعہ جو کہ سنا دیا، بات بھی اس حوالے سے ہو چکی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، پیر صاحب کی بات کے تسلسل کو آگے بڑھائیں گے، پھر آپ کا سوال بھی اس میں شامل ہے کہ آقا السلام کے چہرہ والضحیٰ کو حضرت علی نے پہلا جو اس دنیا میں نظارہ کیا وہ چہرہ مصطفیٰ کا تھا. آقا علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، اور یہ بات اب سمجھ میں آتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ذکر علی عبادت ہے. یہاں میں بیٹھا ہوں، پیر صاحب بیٹھے ہیں، حیدری صاحب ہیں، آپ ہیں، ہم جو مولا کائنات کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ ذکر عین عبادت ہے. یہ کسی عام شخص کی بات نہیں، یہ قول مصطفیٰ ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے. تو آج سننے والے بھی ذکر جو سن رہے ہیں وہ عبادت میں ہیں، ذکر کرنے
والے بھی عبادت میں ہیں، اور یہ بات کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ بات اب سمجھ میں آتی ہے۔ انسان کا عقیدہ محبت جو بیان ہوتا ہے وہ شاید اس لیے ہے کہ حضرت علی نے جو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تھا، جو سب سے پہلے حضور کے مکھڑے کو دیکھا، میرے آقا نے فیضان یہ عطا فرمایا، علی تو نے سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اس حسن کو دیکھا ہے کہ جب خالق کائنات نے اپنے حسن کو بکھیرا، دریا میں روانی آ گئی، موجوں کو جولانی مل گئی، پھولوں کی خوشبو مل گئی، کلیوں کو مہک مل گئی، آدم صفی اللہ بن گئے، نوح نجی اللہ بن گئے، ابراہیم خلیل اللہ بن گئے، موسیٰ کلیم اللہ بن گئے، ساری کائنات بن گئی۔ جب خالق کائنات نے اپنے حسن کو بکھیرا، جب حسن کو سمیٹا تو حسن محمد مصطفیٰ بن گیا۔ علی نے اس حسن کو دیکھا اور میرے آقا نے فرمایا علی تیرے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ فیضان ملا ہے۔ علی نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، اب جو علی کو دیکھے گا اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی محبت میں، اللہ کی عبادت میں وہ شامل ہو جائے گا۔ تو حضرت مولا کائنات کا حضور کو دیکھنا یہ تو عین اسلام ہے، یہ محبت ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نگاہ آنکھیں کھلتی ہیں تو حضور کا مکھڑا ہے، چلتے ہیں تو بچپن ہے تو حضور کے ساتھ ہیں۔ جنہوں نے حضور کی آغوش میں پروان جو چڑھے ہوں، جب صلح حدیبیہ آئے، ایسا مقامات آئیں، تو پھر علی کیوں نہ کہیں کہ ہم سب کچھ اس آقا پہ قربان کرنے والے، ہمارا تن من دن حضور پہ قربان ہونے والا ہے، کیونکہ ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، ہماری محبت کا مرکز بھی حضور کی ذات ہے، ہماری عقیدت کا مرکز بھی حضور کی ذات ہے۔ تم بدلے میں جو شرائط لے کر آنا چاہتے ہو لیتے آؤ، مگر یہ بات طے رکھنا کہ یہ میرے آقا کل بھی ہم ان کے ساتھ تھے، آج بھی ان کے ساتھ ہیں، قبر و حشر میں بھی ہم انہی کے ساتھ ہوں۔ صحیح۔ حافظ صاحب نعت شامل کریں گے، بسم اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ صاحب۔ جناب ہمارے ساتھ الحاج عرفان حیدری صاحب، میرے بڑے پرانے دوست اور شہر لاہور کی ایک بڑی مستند نعت کے حوالے سے بڑی مستند آواز، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں نعت پڑھی جاتی ہے آپ کا خاصہ ہے، آپ کی آواز کے حوالے سے لوگ بڑے آپ کے معترف اور آپ کے بڑے محبت کرنے والے۔ میں چاہوں گا کہ مولا کائنات کا دن ہے تو مولا علی کی ذرا مشہور سی منقبت سنائیں تاکہ ہمارا جو ہے نا وہ۔ جی شکر بھائی، میں جس طرح علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے ان کو موضوع کو آگے لے کر چلتا ہوں اس منقبت میں حضرت مولا علی مصطفیٰ بخشا شیر خدا کی بارگاہ میں۔ ہاں علی شاہ مردان علی علی شاہ مردان علی شیر یزدان علی قوت پروردگار لا فتح الا علی علی لا سیف الا ذوالفقار اپنا تو ایمان علی ہے، بس اپنا تو ایمان علی ہے، ارے کوئی ایمان یا مان بس اپنا تو ایمان علی ہے، اپنا تو ایمان علی ہے۔ گر حسنین کا باپ نہ ہوتا کعبہ ہرگز پاک نہ ہوتا۔ شوکت بھائی میں خانہ کعبہ کو پاک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولا علی نے بتوں سے پاک کیا، یہ میں اس کی شرح پیش کر دوں، کھول دوں کہ لوگ غلط نہ سمجھے کہ بتوں سے پاک کیا۔ گر حسنین کا باپ نہ ہوتا کعبہ ہرگز پاک نہ ہوتا، ارے کوئی ایمان یا نہ مانے سرور دی جند جان ابھی ہے، ارے اپنا تو ایمان علی ہے،
اپنا تو ایمان علی ہے ارے کون ہے مومن کون منافق ارے کون ہے مومن کون منافق ارے نام علی کو لے کر دیکھو ارے کون ہے مومن کون منافق نام علی کو لے کر دیکھو ارے یہ ہے مومن ارے وہ ہے منافق ان میں تو پہچان علی ہے اپنا تو ایمان علی ہے اپنا تو علی امام منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی ہزار جانے گرامی فدا فدا بنا بنا میں علی سے بغض کو تو نے اصول سمجھا ہے علی سے بغض کو تو نے اصول سمجھا ہے منافق کو گلشن کا پھول سمجھا ہے تجھ سے بہتر ہے کافروں کا گمان جنہوں نے سوتے علی کو رسول سمجھا ہے اپنا تو ایمان علی ہے کعبے میں قدموں پہ اٹھایا کیوں تھا کعبے میں کاندھوں پہ اٹھایا کیوں تھا بازو پکڑ کر بستر پر سلایا کیوں تھا اگر یا علی مدد کہنا نجائز ہے لوگو پوچھو نبی سے خیبر میں بلایا کیوں تھا اپنا تو ایمان علی ہے اپنا تو ایمان علی ہے صاحب نقش پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا در تو ملتا ہی نہیں گھر تو کوئی ڈھونڈ کے لا ایک دو دن نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے او علی چھوڑ قلندر سا کوئی ڈھونڈ کے لا جو بیٹھے ہیں باضمیر بیٹھے ہیں ان کی زلفوں کے اسیر بیٹھے ہیں تیرا رجب کو پڑی جو کعبے میں لکیر سب اسی لکیر کے فقیر بیٹھے ہیں اپنا تو ایمان علی ہے اپنا تو ایمان علی علی علی
पानगरी साहब, अब बहुत ज़्यादा ज़िक्र है मौलाए कायनात का हुजूर की ज़िंदगी के हवाले से। हुजूर के शब व रोज़ जितने भी गुज़रे उसमें हर मकाम पर मौला अली कहीं ना कहीं नज़र आते हैं, और हम इस ज़िक्र को करेंगे तो हमारे पास तो वक्त ही नहीं है कि हम इसको समेट पाएँ, इस ज़िक्र का अहाता कर पाएँ। लेकिन छोटी सी बात गुफ्तगू का रुख उधर ले जाते हुए कि जो मैं शेर पढ़ रहा था, हिजरत की शब जब आई तो मौला अली फरमाते हैं कि मैं ज़िंदगी में कभी मुझे इतनी चैन की नींद नहीं आई जितनी उस रात मुझे नींद आई जब रिसालत मुआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे उस बिस्तर पर सुला कर गए। तो आप फरमाते हैं कि वो इसलिए मुझे चैन की नींद आई कि मुझे पता था मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान अथर से निकला है कि अली तुम सुबह उठकर सबकी अमानतें उनके हवाले करके मदीने शरीफ आ जाना। तो फरमाया है तो हो ही नहीं सकता था कि मुझे मौत आती, क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया सुबह उठकर देकर आना। क्या फरमाते हैं? देखें जी शौकत भाई, बात यह है कि मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम का ये ईमान था। और देखें ना, मोमिन के लिए शर्त ये है कि वो मौला अली से मोहब्बत करे, और जो खुद अली है उसके ईमान का क्या तकाजा है। जैसा कि ये देखें ये मुख्तलिफ जगह पे आपको बैनर नज़र आते हैं, हुकूमत भी लगवाती है, लोग भी लगवाते हैं, मुख्तलिफ इदारे भी लगवाते हैं, सफाई निस्फ ईमान है। तो ये निस्फ ईमान है जिसके लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मौला अली शेर खुदा तो वो है, मेरे नबी ने फरमाया कि अली कुल्ले ईमान है। अल्लाह। और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह हमें पता चले कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। तो उसमें सरकार ने ये नहीं फरमाया कि उसके लिबास से तयन करना, या उसकी रकतों को देखना, या उसके क़ियाम और रकू को देखना। मेरे नबी ने फ़ौरन फरमाया कि देखो जिसके सामने अली का जिक्र करो और उसका चेहरा खिल उठे और मुस्कुरा जाए और वो खुश हो जाए तो समझो ये मोमिन है। अच्छा, ये यहाँ पर एक बात और भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि मन कुन तो मौला फहाजा अलीयुन, मौला के भी मुनकिर बहुत सारे लोग हैं। वो कहते हैं अच्छा इसके भी मुनकिर हैं, फिर ये भी कहते हैं यार अली करमुल्लाह वजुल करीम क्यों कहते हो तुम। वो इसको कहने पर भी जनाब उनको तकलीफ होती है, वो कहते हैं मत कहो इस तरह। यानी वो जो मोतदिल लोग हैं ना, जो अपने आप को मोतदिल कहते हैं, वो भी इस पर उनका इख्तलाफ है कि जी नहीं, मतलब इस पर इख्तलाफ नहीं है कि हुजूर ने फरमाया, इस पर इख्तिलाफ है कि जी बस कम कहा करो यार, ये ज्यादा ना कहा करो। देखें जी बात यह है कि जब हुजूर ने फरमा दिया है तो इसके आगे तो किसी दलील की जरूरत नहीं। इसके आगे तो हमें किसी चीज की दलील की जरूरत नहीं है। जब हुजूर फरमा रहे हैं कि अली मेरे मौला है, हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला उसके अली मौला हैं। और इस पर मैं शौकत भाई आपको ये बताऊं कि सबसे पहले आकर हजरत सय्यदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने आपको मुबारक दी है। अल्लाह, मौला अली शेर खुदा को आगे बढ़कर मुबारक दी। बिल्कुल, सबसे बढ़कर पहले मुबारक दी है। बिल्कुल ऐसे कि अली मुबारक को हुजूर ने आपको ये फरमा दिया है और आज से आप उमर समेत सबके मौला हैं। वाह। तो अगर देखें अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म सबसे पहले फरमा रहे हैं, और आज के जो लोग हैं उनका ईमान उनसे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। सही। और जब सरकार ने इस बात पर अपना तस्दीक कर दी है, मोहर लगा दी है कि भाई जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं, उसमें सहाबा भी शामिल हैं, उसमें उलमा भी शामिल हैं, फुकाहा भी शामिल हैं, तमाम लोग उसमें शामिल हैं। और मौला अली शेर खुदा तो वो हस्ती कामिल है कि मेरे करीम लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई अली के साथ हक है, हक अली के साथ है। वाह। और अली हक के साथ है, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। और सरकार ने फरमा दिया ना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। और कैसा दरवाज़ा है। अब हुजूर के इल्म को अब कुरान कहता है कि जब जो सरकार का इल्म मा काना व मा यकून, अब उस इल्म की खैरात मौला अली शेर खुदा को मिल रही है। एक शख्स एक यहूदी आता है, मौला अली शेर खुदा जलवा फिराज थे, आकर कहते हैं अली जब भी तुमसे कोई सवाल किया जाता है तुमने उस पर सोचा नहीं, तवक्कुफ नहीं किया, कभी उसकी तरफ तुम तो अपने तुम्हारे चेहरे के तगय्युरात भी नहीं तब्दील हुए, फौरन उसका जवाब दे देते हो। मौला अली शेर खुदा फरमाते तेरे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? वो अर्ज करता है 5। सरकार ने फरमाया सोचा क्यों नहीं, तेरे चेहरे के तगय्युरात क्यों नहीं बदले, तवक्कुफ क्यों नहीं किया? कहता है जी हर वक्त तो मेरी निगाहों के सामने रहती हैं। फिर मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं अली क्या सोचे, सारी कायनात तो हर वक्त अली की निगाहों के सामने रहती है, और जो जवाब भी देना होता है कायनात से देना होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली शेर खुदा आप वो हस्ती कामिल हैं, किसी को ये एजाज हासिल नहीं। देखिए एक बात मैं अपने नाजरीन को ये बताता चलूँ कि हमारे छोटे ज़हन होते हैं, अगर हम एक की तारीफ और एक की
توصیف بیان کر رہے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں دوسرے کا مرتبہ کم کر دیا ہے. دیکھو بھائی ایک کی تعریف کرنے سے کسی کا مرتبہ کم نہیں ہوتا. وہ اپنے اپنے مراتب میں یہ اپنی جگہ دیکھیں پر آج کل ہمارے گھر گھر میں یہ سوال اٹھا ہوا ہے. میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ تعریف اور توصیف اور کسی ایک کا ذکر کرنے سے کسی دوسرے کا مرتبہ اور مقام کم نہیں ہوتا. صحیح. لیکن یہ بات مت سوچئے گا کہ ہم نے کسی کا مرتبہ مقام کم کر دیا ہے. ہمارا عقیدہ ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. واہ واہ سبحان اللہ. آئینہ خانے میں انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے مزید بات کو آگے. علامہ صاحب آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں, لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں, اور حرف حرف اس کو میں نے پڑھا تو یہ علم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اہل بیت اطہار میں آپ شامل ہیں. جی بالکل. اہل بیت اطہار میں آپ کا نام ہے. ایک تو یہ بہت بڑی فضیلت آپ کو حاصل ہے. میرے آقا و مولا نے چادر لی اور چادر میں آپ نے سب کو لیا. وہ جو سب کو لیا تو اس میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ بھی شامل تھے. بچپن سارا جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی اور سرکردگی میں گزرا. پھر خاتون جنت کے آپ شوہر نامدار بھی بنے, داماد رسول بھی بنے. اور داماد رسول بھی مقصد جو بنے, جناب سیدہ کا جو نکاح ہوا وہ بھی کوئی عام واقعہ نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ اس حوالے سے یہ عرض ہے کہ آیا تطہیر ہو, آیا مودت ہو, اور بھی 300 کے لگ بھگ آیات ہیں کہ جو حضرت مولا کائنات کے لیے ہیں, جس میں ذکر حضرت مولا کائنات کا ہے. اب دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے جس طرح حضرت مولا علی سے محبت فرمائی اور دنیا کو بتا دیا, اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیات الباب. میں علم کا شہر, علی اس شہر کا دروازہ. اب دیکھیں سلونی اما شئتم, دو ہستیوں نے کہا ہے, یا مصطفیٰ نے فرمایا یا مرتضیٰ نے کہا ہے. دو ہستیوں نے سلونی اما شئتم, تم جو چاہو مجھ سے سوال کر سکتے ہو. رب کائنات نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ جاننے والا اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. آقا نے فرمایا میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ. اب اس کی مثال کہاں سے ملے گی؟ لوگ کہتے ہیں یہ بات تو ہو گئی کہ حضور علم کا شہر ہے, علی اس کا دروازہ ہے, تو علی نے کس کو فیضان دیا, کب فیضان دیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو اس امت کے سب سے بڑے عالم, ہبرو حاضہ الامہ, میرے آقا نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا عالم عبداللہ ابن عباس ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی جب عمر 13 سال تھی شوکت ویسی صاحب, آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا. 13 سال کی آپ کی عمر ہے, اور میرے آقا نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا عالم جو ہے, مفسر جو ہے, عبداللہ ابن عباس ہوں گے. اب 13 سال کا بچہ یا لڑکا جو ہے اس کے پاس کتنا علم ہوگا, کتنا علم اس نے سیکھا ہوگا. ایک تو یہ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا اے عبداللہ ابن عباس, آپ امت کے سب سے بڑے عالم بن چکے ہیں, آپ کو علم کہاں سے ملا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا مجھے علم دو ہستیوں سے ملا ہے, ایک ذات مصطفیٰ ہے اور ایک ذات علی المرتضیٰ ہے. میں مولا کائنات کی بارگاہ میں جھکا رہا, دہلیز علی پہ پڑا رہا, در علی پہ رہا, مجھے علم کا فیضان ملتا رہا, کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ میں علم کا شہر, علی اس شہر کا دروازہ ہے. تو حضرت علی کے علم کا فیضان بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کو ملا ہے. جہاں حضرت مولا کائنات کا علم ہے کہ آپ نے دنیا کو نوازا, اور تاجدار کائنات نے جو احادیث حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں صحیح ستہ کے اندر, ایسی احادیث آپ ہی کا خاصہ ہے. اور پل پل ہر مقام پر, خیبر کا مقام ہو, بدر کا مقام ہو, کوئی بھی مقام ہو, میرے آقا نے حضرت مولا علی کو سامنے رکھا اور حضرت مولا کائنات سے اتنی محبت فرمائی کہ جب آپ کو ایک لشکر دے کے روانہ بھیجا ایک مقام کے لیے, اور دعا مانگی کہ مولا جب تک علی واپس نہ آ جائے مجھے نہ اٹھانا. یہ حضرت علی سے محبت. اور حضرت عائشہ صدیقہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ میرے آقا خواتین میں سب سے بڑھ کے محبت حضرت فاطمہ زہرا سے فرمایا کرتے تھے, اور مردوں میں جو آپ سب سے بڑھ کے جو محبت کرتے تھے حضرت علی سے کرتے تھے. میرے آقا حضرت علی سے محبت کرتے, اصحاب حضرت علی سے محبت کرتے. اور آج بدقسمتی سے ہم جب حضرت علی کا نام لیتے ہیں لوگ شیخین کریمین کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں. بھائی ذکر علی, پیر صاحب نے بڑا خوب یہ بات فرمائی ہے کہ ذکر علی کرنے سے کسی اور کے ذکر کی نفی نہیں ہوتی, مگر علی کی محبت عین ایمان ہے, اور علی
علی کا بغض جو ہے یہ منافقت ہے، تو آج بغض علی سے بچیے، منافقت سے بچیے، اور حب علی کو دل میں بسائیے کہ جو میرے آقا نے آپ سے محبت کی اور جو آپ کو اکرام و اعزاز عطا فرمائے۔ آپ مظہر ذات مصطفیٰ ہیں۔ کسی نے حضور کی ذات کے پہلوؤں کو دیکھنا ہو تو حضرت مولا علی کو دیکھو، شجاعت میں سب سے اعلیٰ ہیں، صداقت میں سب سے اعلیٰ ہیں، اور تقوی میں سب سے اعلیٰ ہیں، علم میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ یہ ذات علی ہے، اوروں کے لیے لنگر کھول دیتے ہیں اور خود خشک روٹی کھاتے ہیں۔ یہ ذات علی ہے کہ علم کے دریا بہاتے ہیں اور آپ کی زندگی سادگی میں بسر ہوتی ہے۔ یہ ذات علی ہے کہ اپنا کھانا اوروں کو دیتے ہیں، خود پانی سے افطار کر لیتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے جناب، بالکل بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ بغض سے میرے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جب یہ کوٹ کر رہے تھے کہ بغض علی جو ہے اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے، بندہ منافقت کی طرف جاتا ہے، اور علی سے جو محبت ہے وہ ایمان کی علامت ہے۔ یعنی جتنا آپ علی سے پیار کریں گے، مولا علی کی شان بیان کریں گے، تو آپ یعنی وہ دوسرے، آپ نے ذکر کیا دوسرے اصحاب کا اپنا مقام اپنی جگہ، ہم کسی کا گھٹاتے بڑھاتے نہیں ہیں، لیکن جو مولا علی کی شان ہے وہ تو بیان کریں گے نا، تو ہمیں بیان کرنی ہے، ہماری ڈیوٹی ہے۔ شوکت بھائی اس میں یہ ہے کہ یہ کسی بندے کے بیان کرنے کی بات نہیں، بغض ہونا یا مومن ہونا، منافقت یا مومن، یہ حضور نے فرما دیا اور فیصلہ فرما دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا مومن علی سے دور نہیں رہ سکتا، صحیح، منافق علی کے قریب نہیں آ سکتا۔ شان علی یہ ہے، شان علی یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر پیشاب کا قطرہ ایک دریا میں گر جائے اور وہ دریا خشک ہو جائے، خشک ہونے کے بعد اس دریا میں کوئی گھاس پھوس اگائے، گھاس پیدا ہو جائے، میرا گھوڑا وہ گھاس کھا لے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس گھوڑے پہ سواری کرنا پسند نہیں کرتا۔ طہارت کا عالم دیکھیے، پاکی کا عالم دیکھیے۔ بے شک دیکھیں مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے بڑھ کر کوئی متقی، کوئی پرہیزگار نظر نہیں آتا۔ دیکھیں احد کے مقام پر ہم سب نماز پڑھتے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں صوفیوں کو ہم نے نمازیں پڑھتے دیکھا ہے، لیکن مولا کائنات کی نماز یہ ہے کہ احد کے مقام پر تیر پنڈلی پہ لگ جاتا ہے، اللہ اکبر، اور اگر کھینچا جاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو کسی بندے کی بات نہیں، میرے سرکار وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب علی نماز کی حالت میں ہو تو تب تیر نکال لینا، اللہ، اور ایسا ہی ہوا جب آپ نماز کی حالت میں تو تیر نکال لیا گیا، خون بہنے لگا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا جو تیر لگا ہوا تھا ہم نے نکالا ہے۔ فرمایا مجھے تو خبر تک نہیں ہوئی۔ اللہ، مولا علی شیر خدا کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ جب آپ ایسا نماز کا استغراق ہوگا اور کیا قرب اللہ میں کس قدر ڈوب کر جو نماز آپ نے پڑھتے ہو۔ ابتدا میں کہا تھا کہ نام علی بھی لیں اور نماز شریعت و طریقہ سے بھی دور رہیں، تو بھئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ علی مرتضیٰ جیسا نمازی کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ، اور دیکھیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف سے بت گرائے جا رہے ہیں تو سرکار نے مولا کائنات کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا۔ یہ رفاقت مصطفیٰ کا اعزاز بتا رہا ہوں۔ جب اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو عرش کے پائے کو ہاتھ لگانے والا ہوں۔ اللہ، اور جب اس بت کو گرایا تو نیچے گرا، پاش پاش ہو گیا ہے، لیکن جب مولا کائنات نیچے اترے ہیں تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنی بلندی سے میں نے چھلانگ لگائی ہے اور مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ تو سرکار فرماتے ہیں پیارے علی تمہیں چڑھانے والے مصطفیٰ تھے اور اتارنے والے جبرائیل ہیں۔ اللہ، آئیے شوکت بھائی مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی شخص نے کہا کہ آپ علی مرتضیٰ کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ تو حضرت سعد جو فرماتے ہیں ان کا بیان کیا، آپ نے فرمایا میں نے 3 جملے حضور کی بارگاہ سے ایسے سنے ہیں اللہ، جو مجھے اس بات کی توفیق ہی نہیں دیتے، ہمت ہی نہیں دیتے کہ میں مولا علی شیر خدا سے بغض رکھوں یا ان کو برا بھلا کہوں۔ عرض کیا جی وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ خیبر کے مقام پر کہ کل ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ واہ، یہ بہت بڑی سند ہے واہ، مولا کائنات کی کہ جب اس دن خیبر کے مقام پر پہلے دن علم دے کر بھیجا جناب صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے دن جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بات میں بڑی اس میں مین جو بتاتا جاؤں کہ پہلے جو غزوات اور جنگیں ہوتی تھیں ان میں جھنڈیاں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی، یہ پہلا مارکا تھا جس میں 3 علم تیار کیے گئے تھے بڑے، جی
3 جھنڈے تیار کیے گئے تھے، اور یہ جو جھنڈا دیا جا رہا ہے، جو علم دیا جا رہا ہے، یہ علم مصطفیٰ دیا جا رہا ہے، سبحان اللہ، جو حضور کا خاص علم تھا، اور یہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فقیہہ محدثہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی چادر مبارک سے بنایا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ جب علم دیا گیا، تیسرے دن سرکار نے فرمایا کہ میں بھئی کل ایسے جھنڈا دوں گا، رات بھر صحابہ سوئے نہیں، مومنین تھے نا، ایمان والے تھے، کہ بھئی صبح اس بندے کی یہ سند بن جائے گی، یہ تصدیق بن جائے گی کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے راضی ہے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے راضی ہے۔ جب صبح ہوئی تو نماز فجر کے بعد سب حضور کے سامنے ہیں، سرکار نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ حضور وہ اشوب چشم میں مبتلا ہے، سرکار نے فرمایا بلا لو۔ اب حدیث کی کتابوں میں آتا ہے سرکار نے اپنا لعاب دہن ان ہتھیلیوں کو لگایا، ان ہتھیلیوں کو لگا کر مولا کائنات کی آنکھوں پہ لگا دیا، اللہ، اور فرمایا یہ جھنڈا تمہیں دیتا ہوں اور یقیناً تم فتح یاب ہو کر لوٹو گے۔ اللہ، اور یہ جو خیبر کا مقام ہے، یہاں 6 قلعے تھے، اور یہ سب سے بڑا تھا کموس کا قلعہ، واہ، اور اس کا جو وہ مرحب تھا اس کو 1000 جنگجو کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ جب مولا کائنات جاتے ہیں تو ایک ہی وار میں اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور وہ علی مرتضیٰ کے ایک ہاتھ میں تلوار رہتی ہے، وہ خیبر کا دروازہ جسے 40 آدمی کھولتے ہیں۔ میں شوکت بھائی وہاں خیبر کے مقام پر جب حاضر ہوا تو سخت جولائی کے دن تھے، اور جب ہم اس کے اوپر گئے تو نیچے اتنی گرمی ہے شدت کی، لیکن اس کے اوپر جا کر ہم بیٹھے 2 گھنٹے کے قریب اور ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی۔ آج بھی کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب مولا کائنات کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور دوسرے ہاتھ میں وہ دروازہ جسے 40 آدمی کھولتے ہیں، آپ نے ایک ہی ہاتھ سے اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا، اور جناب مولا کائنات نے فرمایا یہ میری جسمانی طاقت نہیں ہے، یہ میری ایمانی اور روحانی طاقت ہے۔ بات کا ایک واقعہ بھی ہے نا کہ سیدنا ابو ہریرہ گزرے تو جناب مولا علی جو ہے وہ اخروٹ دانتوں سے توڑ رہے تھے، تو وہ اخروٹ ٹوٹ نہیں رہے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ بھائی مولا علی آپ نے تو یہ اخروٹ آپ سے نہیں ٹوٹ رہے، تو آپ نے تو اتنا بڑا جو قلعہ جو ہے نا اس کا دروازہ آپ نے اٹھا کے پٹک دیا، تو یہ کہنے لگے کہ وہ میری ایمانی اور روحانی طاقت تھی اور یہ میری جسمانی طاقت ہے۔ عرفان حیدری صاحب، میں چاہتا ہوں کہ مولا علی کی شان میں ایک مشہور کلام ہے نا پڑھنا، قصیدہ یا کوئی اور مشہور کلام جو آپ جی شوکت بھائی جیسے آپ کا حکم، پنجابی کا کلام میں پڑھ دوں؟ وہ مشہور ہونا چاہیے، چونکہ پنجاب میں رہتے ہیں، اب مشہور کلام ہو، مشہور پڑھ دیتا ہوں۔ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینو، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا، کوئی ویر وخا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینو، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا، کوئی ویر وخا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینو، علی دل نو توڑدا نہیں، علی 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 دل نو توڑدا نہیں، علی خالی موڑدا نہیں، علی دل نو توڑدا نہیں، علی خالی موڑدا نہیں، علی جت بھی کسے دیوی اور جاگیر وخا مینو، علی ورگا
پیر وفا علی برگا زمانے دے کوئی پیر وفا جدا رخ وجہ اللہ جدا رخ وجہ اللہ چہرہ عین اللہ جدا رخ وجہ اللہ چہرہ عین اللہ علی جت بھی کسے دیوی اور جاگی بخار لو علی برگا زمانے دے کوئی پیر بخار علی 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 برگا زمانے دے وہ کوئی پیر بخار علی امام منس کو منم غلام علی نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سوارا یا علی کہنے کے بعد پہلے میں مشکل میں تھا پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں خوب بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد یا علی مولا مولا یا علی یا علی ورگا زمانے دے کوئی پیر بخا شکر بھائی شیر دیکھی علی برگا زمانے دے کوئی پیر بخا میں لوں ساڑھے مومنہ دا بننا حق بہتا یوم علی ہے سانو منانا چاہی دا علی علی دا جتھے بھی ورد ہووے چل کے سانو اوتھے جانا چاہی دا منکر پنجاں تے بارہ دا جتھے نظر آوے اپنا آپ اونا کولو بچانا چاہی دا منکر علی دا جتھے بھی نظر آوے نعرہ ہے دریوں پہ علی ورگا زمانے دے کوئی پیر وکھا میں پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا اور مل کے سنا اور مل کے سنا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا
साथी अर्श उला कहीं ताको सराता अर्श उला और सारे दसारा और रकबा अली दा पढ़ना कसे क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इरफान हैदरी हो और फिर ज़िक्र हैदर करार हो और फिर मज़ा ना आए, ये तो मुमकिन ही नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब इरफान हैदरी साहब। अल्लाह रब्बुल जलाल का बड़ा करम है कि आज मौलाए कायनात का यौम भी सबको मनाने की तौफीक भी नहीं होती, इल्ला माशाल्लाह जिस पे करम हो जाए। और जिन पर करम हो जाए, जिन चैनल्स पर करम हो जाए, जिन असहाब पर करम हो जाए, वही ज़िक्र हैदर करार करते हैं। पाकों का ज़िक्र नापाक ज़बानों से नहीं हुआ करता। हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान। रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आप कोहिनूर टीवी के ज़रिए जामिया बरकातुल उलूम से ये आज 21वां प्रोग्राम बराह रास्त मुलाज़ा फरमा रहे हैं। आज यहाँ पर नात शरीफ पढ़ने के लिए हाफिज़ मोहम्मद लियाकत साहब तशरीफ़ फरमा हैं और यौम अली पे जिन्होंने गुफ्तगू फरमानी है, पीरी तरीक़त रहबर शरीयत पीर मोहम्मद सदीक़ नक्शबंदी साहब हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं और मेहमान ग्रामी हैं अलहाज मोहम्मद उमर कादरी इरफानी साहब। इन तमाम अहबाब का शुक्रिया। तो मैं मुल्तमिस होता हूँ हाफिज़ मोहम्मद लियाकत साहब से कि वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएँ। हाफिज़ मोहम्मद लियाकत साहब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, रमज़ान सुल्तान प्रोग्राम जो कोहिनूर के ज़रिए आप जामिया बरकातुल उलूम से इस वक्त बराह रास्त मुलाज़ा फरमा रहे हैं। अब जिन्होंने यहाँ पर यौम अली के बारे में आज गुफ्तगू करनी है वो हैं पीर मोहम्मद सदीक़ नक्शबंदी साहब। ये सैयद अरशद हुसैन शाह साहब के वालिद ग्रामी शेखुल हदीस व तफसीर पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद तालिब हुसैन शाह साहब गर्देज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथियों में से हैं। इसलिए उनके साहबजादे इनसे बड़ी मोहब्बत और प्यार और अक़ीदत रखते हैं और आज ख़ुसूसी दिन पर यौम अली की शहादत जो है उस दिन पर इनको जो है वो तकलीफ़ दी। तो आज से तकरीबन 3 दिन हो गए हैं। 19 रमज़ान मुबारक, 20 और 21 रमज़ान मुबारक यहाँ पर यौम अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के हर दिन फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान किए जाते हैं। तो क्या फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान किए जाएँ? आप रदियल्लाहु ताला अन्हु मौलाए कायनात शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपका इल्मी मुकाम देखें तो वो जुदा है, आपकी शुजाअत देखें वो जुदा है, आपकी बाकी इबादत और रियाज़त देखें वो जुदा है, आपकी सखावत देखें तो उसमें कुरान की आयतें उतरती हैं। तो जिस सिफत अखलाक़ हसना को जिसको देखें वो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में मौजूद है। तो मैं मुल्तमिस हूँ पीर
मोहम्मद सदीक नक्शबंदी साहब से कि आप गुफ्तगू फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहायत ही मेरे साथ काबिल साद एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, साथियों, कबलिस्तों के मैं बारगाह हज़रत मौला मुश्किल कुशा हैदर करार रदी अल्लाह तआला दी बारगाह दे अंदर को सर्च करां। सब तो पहले आमना दे लाल, मदीने दे ताजदार, गरीबां दे गमखार, पूरी कायनात दी जान जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर हदिया दरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। हज़रात गिरामी, माह रमज़ान जारियो सारी है। अज माह रमज़ान दी 21 तारीख है और माह रमज़ान दी 21 तारीख नू अमीर अल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन दिमाद मुस्तफ़ा हज़रत मौला मुश्किल कुशा हैदर करार रज़ी अल्लाह तआला दी शहादत मुबारक है। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान च फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਬਲ ਅਹਯਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਵਲਾਕਿਨ ਲਾ ਤਸ਼ਊरून, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। तो हज़रत मौला मुश्किल कुशा हैदर करार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आपने भी जामे शहादत नोश फरमाया। मेरे ताजदारी अंबिया ने पहले ऐलान फरमा देता कि मेरे प्यारे अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर करार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जामे शहादत नोश फरमाएंगे। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के मुतल्लिक़ फरमा देता कि हज़रत इमाम हुसैन करबला के अंदर आप जामे शहादत नोश फरमाएंगे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम उस पहाड़ के उत्ते तशरीफ लेके गए, उस पहाड़ वदज में आ गया, हरकत में आ गया। मेरे ताजदारी अंबिया ने उस पहाड़ के उत्ते अपना कदम मुबारक लगाया, फरमाया उस पहाड़ रुक जा, तेनू पता नहीं तेरे उत्ते एक सिद्दीक है, एक दो शहीद ने, एक आमना दे लाल ने, मदीने दे ताजदार ने। पहाड़ ने अपनी हरकत बंद कर दी तो पहाड़ अपनी किस्मत ते नाज कर रहा सी, पहाड़ अपने मुकद्दरा ते नाज कर रहा सी कि आमना दे लाल किथे मैं ते किथे आमना दे लाल दी कदम पाक। और तशरीफ लेके आए हजूर अलैहिस्सलाम। तो जनाबे वाला वो पहाड़ ते जिसे मेरे मुस्तफ़ा ने कदम मारिया तो पहाड़ रुक गया। हजरत जी बकारी इसी तरीके नाल फखरे दो आलम मेरे आमना दे लाल मदीने दे ताजदार ने हजरत अली अल मुर्तज़ा नू एक दिन इरशाद फरमाया, प्यारे अली सब तो बदबख्त बद नसीब कौन दो आदमी ने? हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर करार रज़ी अल्लाह तआला ने फरमान लगे कि पहला बदबख्त बद नसीब बेईमान किस्म का वो बंदा है जिन्हें हजरत सालेह अलैहिस्सलाम दी ऊंट ते पैर कट्टे, वो बड़ा बदबख्त आदमी है। फरमाया दूसरा केड़ा है? अर्ज की सोनिया मदीने दे ताजदारा या खुदा जानता है या खुदा दा हबीब जानता है, ओदे मुतल्लक मैनू इल्म नहीं। फरमाया प्यारे अली दूसरा आदमी होवे बदबख्त जेड़ा तुहानू शहीद करेगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमा दिता कि हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा भी जामे शहादत नोश फरमाएंगे। तो हजरत जी वखार एक दिन हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी तबीयत खराब है, आप दी तबीयत अलील है
اور آپ دی بارگاہ دے اندر حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود نے, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی تشریف فرما نے, اتو آمنہ دے لال آ گئے, مدینے دے تاج داغ آ گئے, خدا دی خدائی دے بادشاہ آ گئے, اللہ دے حبیب آ گئے, رب دے یار آ گئے, پوری کائنات دی جان آ گئے, میرے مصطفیٰ کریم آ گئے. تے آن کے تشریف رکھی حضور علیہ السلام نے بھی, حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود نے, فاروق اعظم بھی موجود نے, کملی والے آقا بھی آ گئے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ دی طبیعت خراب ہے. تو صحابہ کرام شیخین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ساڑھے ماں باپ قربان, حضرت علی دی زیادہ طبیعت خراب ہے. فرمایا پریشان نہ ہو, حضرت علی المرتضیٰ اس بیماری نہ دنیا تو تشریف نہیں لے کے جان گے, بلکہ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی پیشانی خون نہ رنگنی ہے, اپنی داڑھی مبارک خون دے نہ رنگنی ہے, اپنے کپڑے مبارک خون دے نہ رنگنے نے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے پیارے علی نے جامع شہادت نوش فرمانا ہے. تو حضرت ذی وقار ایک دن پھر ایسا ہویا کہ نبی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دی طبیعت خراب ہے, آپ دی طبیعت علیل ہے, آپ دی بارگاہ دے اندر کوئی خبر گیری واسطے تشریف لے آئے نے. تو بھی عرض کر لگے کہ آپ دی طبیعت زیادہ خراب ہے. آپ نے فرمایا میں بیماری دے نال نہیں جانا گا, میں جدو بھی دنیا تو جانا ہے. مینو اللہ دے نبی نے فرمایا تو سجا میں شہادت نوش کرنی ہے. تو حضرت ذی وقار اسی طریقے دے نال اے جڑا دارالخلافہ سی کوفے دے اندر سی, اور جڑے خارجی لوگ سن نا, خارجی لوگ اے حضرت اہل بیت دے دشمن سن. ایک گروہ سی خارجیاں دا, وہ اہل بیت دے دشمن سن. اور اسی طریقے نال اے یہودی ابن سبا جڑا سی, ایک گروپ جڑا سی اے صحابہ دا دشمن سی. دو گروہ سن جنہاں نے بڑا نقصان بچایا. ابن سبا نے صحابہ نو بڑا نقصان بچایا, اور جڑا دوسرا گروہ سی خارجیاں دا اے عبد الرحمن ابن ملجم دا, اے انہاں نے اے نبی پاک دی آل نو بڑا نقصان بچایا. اے دونوں مسلمانہ دے اور اسلام دے دشمن سن دونوں گروہ. تے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جدو برسر اقتدار آئے تے آپ نے کوفے دے اندر اپنا دارالخلافہ بنا لیا. اور اے جڑا اے عبد الرحمن ابن سبا سی, اے عبد الرحمن جڑا ابن ملزم سی, اے مکے تو چلیا سازش دی بنا دے ہوتے, مخالفت دی بنا دے ہوتے, اے کوفے آیا. جلے کوفے آیا اس چکر میں سی کہ کسے طریقے نال میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نو شہید کر دے ماں, آپ نو دنیا تو ختم کر دے ماں. اے بے ایمان اس ارادے نال آیا, اور جناب اس نے آن کے تے اوتھے جس لے آیا تے دائیں بائیں قبیلیاں دے کول پھردا رہا. جلے دیکھتے رہا اوتھے ایک عورت سی, وہ بھی خارجی سی, بڑی حسین و جمیل سی. اس عورت نو دیکھیا تے دیکھ کے اس عورت نو دوسرے دن انہوں نے پیغام بھیجیا کہ میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا ہے, تیرا کی ارادہ ہے. انہیں دوسرے دن خوشی دے نال ایک بات نو تسلیم کر لیا کہ ہاں میں تیرے نال ضرور نکاح کران گی, لیکن میری جڑا حق مہر ہے, اے حق مہر ہے میرا بڑا ذرا قیمتی اور بھاری ہے. کہنے لگا تسی دسو کی ہے؟ کہنے لگی کہ 3000 اشرفیاں اے حق مہر میں لواں گی, اور دوسری چیز ہے کہ غلامہ لونڈی لواں گی اپنی خدمت دے واسطے, اور تیسری چیز ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نو تو شہید کرنا میں. کہنے لگا کہ تو اے جڑیاں گلاں کہیاں نے, اگر میں حضرت علی المرتضیٰ نو شہید کراں گا تے کیا میں زندہ رہ جاواں گا؟ تے وہ بے ایمان جڑی عورت سی, وہ خارجی عورت سی, وہ کہنے لگی اگر تو علی المرتضیٰ نو شہید کریں گا تے وہ تینوں لوگ مار دین گے, تے میرے تو اللہ تانوں جنتی حوراں مل جان گیاں, تے اگر تو زندہ رہا تے پھر میں تیرے نال شادی کر لواں گی. عبد الرحمن ابن ملزم نے اے پیچھا کردا رہا, انہیں تلوار لئی, تلوار نو تیار کیتا, انہوں تیز کر کے حضرت علی المرتضیٰ دی بارگاہ جے ایک دن آیا تے کہنے لگا حضور میں نے سواری چاہی دیئے. آپ نے فرمایا آپ نے بہترین انہوں سواری دیتی, اور جس لئے سواری لے کے عبد الرحمن چلے گیا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے اے جڑا بندہ ہے میرا قاتل ہے, انہیں میں نو قتل کرنا ہے. تو صحابہ کرام کہنے لگے حضور پھر اسی انہوں گرفتار کیوں نہ کر لیے, انہوں قتل کیوں نہ کر لیے, انہوں پکڑ کیوں نہ لیے؟ آپ نے فرمایا انہیں میں نو قتل کرنا ہے, انہیں میں نو قتل کیتا تو نہیں, انہیں میں نے نقصان تو نہیں بچایا, اگر اسی پہل کریں گے تو زیادتی ہو جائے گی, اس واسطے اسی پہل نہیں کرنی,
یہ جدو کرے گا میرے نال کو حرکت کرے گا تو پھر دیکھی جائے گی. تو صحابہ کرام کہنے لگے حضور اپنے نال کو پہرے دار رکھ لو, اپنے نال کو چوکی دار رکھ لو, اپنے نال کو محافظ دستہ رکھ لو. فرمایا میری حفاظت واسطے رب ذوالجلال نے اے دائیں بائیں فرشتے میرے نال مقرر کیتے ہوئے نے. جدو میرا وقت آ جانا ہے, میری اجل آ جانی ہے, میری موت آ جانی ہے, میں دنیا تو جانا ہے, انہوں نے بھی میرا ساتھ چھڑ جانا ہے, تے اور کون بندہ میری رکھوالی کرے گا, کون میری حفاظت کرے گا. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد پاک دے اندر تشریف لے کے گئے. صبح دے ٹائم آپ مسجد کے اندر نماز پڑھنے واسطے گئے اور سرگیدہ ٹائم میں اذان ہوئی, آپ تشریف لے کے گئے. آپ الصلاۃ کی آوازاں لگاندے ہوئے جا رہے ہیں. جلے مسجد کی طرف جا رہے ہیں, اے بھائی ابن ملزم جڑا ہے اے چھپ کے بیٹھا سی, عبد الرحمان ابن ملزم چھپ کے بیٹھا سی. انہیں حضرت علی المرتضیٰ نو سامنے تو وار کیتا, آپ دی پیشانی دے اوتے زخم آیا. حضرت علی المرتضیٰ زمین دے اوتے گر گئے, آپ نو پکڑ کے گھر لے آتا گیا. فرمایا میرے جڑا قاتل نو گرفتار کر لو. جلے گرفتار ہو گیا تے حضرت علی المرتضیٰ گھر تشریف لے کے آئے. فرمایا بیٹا ایدا خیال کرنا, اینو اچھا کھانا بھی دینا, ٹھنڈا پانی بھی پلانا, اینو اچھا بسترا بھی دینا, آپ ادا خیال کرنا ہے, ساڈا مہمان ہے. اور جناب حضرت علی المرتضیٰ نو جدو زیادہ تکلیف ہوئی, زیادہ خون بہ گیا, آپ کی زیادہ طبیعت خراب ہوئی, تو اہل خانہ نے شربت تیار کیتا. تو حضرت علی المرتضیٰ فرمان لگے سب تو پہلے ساڈا مہمان جڑا ہے انہوں شربت پلایا جائے. او سنی عبد الرحمان ابن ملزم نو شربت پیش کیتا گیا. تو انہیں کہنے لگا میں نہیں پینا, مینوں پتا ہے تسی دے اندر زہر ملایا ہے, اگر میں پی لگا ہلاک ہو جاؤں گا, لہذا میں نہیں پینا. تو حضرت علی المرتضیٰ فرمان لگے او بدبختا تو بد نصیب ہے, اگر تو میرا اج شربت پی لینا, اج میرا پانی شربت پی لینا, کل قیامت والے دن میں حوض کوثر بعد وچ پیندا, پہلے میں تینوں حوض کوثر دا جام پلا دیندا. لیکن تو کی کیتا ہے, میرا شربت نہیں پیتا, میں تے تینوں اپنے نال رکھنا چاہنا ہے, تو میرے نال رہنا نہیں چاہتا. تے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دی اور زیادہ طبیعت خراب ہوئی. تے آپ نے آپ دی گھر والے جلے رون لگے, آپ نے فرمایا روو نا, او دیکھو آمنہ دے لال آ رہے ہیں, آمنہ دے نال انبیاء دی جماعت آ رہی ہے, فرشتیاں دی جماعت آ رہی ہے, نبی پاک دے غلام آ رہے ہیں, نبی پاک بھی قافلہ لے کے آ رہے ہیں. اور حضور علیہ السلام تشریف لے کے آئے, آپ نے وصیت فرمائی, فرمایا مشک جڑا ہے اینو میں نبی پاک نے جدو غسل دیتا سی میں تھوڑا جا مشک سنبھال کے رکھیا سی کہ جدو میرے غسل دیتا جائے, اے تبرک دے طور دے میرے جسم نو لگایا جائے, تو فلاں جگہ تے مشک بھی آئے انہوں میرے جسم دے تے لگا دینا, مینو غسل پہ کرا کے مینو کفر پہنا دینا, اور مینو اے خوشبو اے جڑا کفور ہے گئے اے بھی میرے جسم دے تے لگا دینا. پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شریف پڑھیا. کلمہ شریف جلے پڑھیا تے آپ نے کلمہ شریف پڑھ کے فرمایا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. آپ ایک پڑھتے ہوئے اپنی جان اللہ دے حوالے کر دیتے, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رب ذوالجلال نے حضرت علی المرتضیٰ کو بڑا مقام اور بڑی شان عطا فرمائی ہوئی ہے. تو حضرت ذی وقار حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی جان دین اسلام تو قربان کر دیتے. اگر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سب نو فرمایا ہوا سی کہ فلاں نے بھی جامع شہادت نوش کرنا ہے, فلاں نے جامع شہادت نوش کرنا ہے, فلاں نے بھی جامع شہادت نوش کرنا ہے, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ دے متعلق بھی میرے مصطفیٰ نے فرمایا سی کہ میرے علی نے کسی بیماری دے نال دنیا تو پردہ نہیں کرنا, جدو بھی دنیا تو جانا ہے انہوں نے جامع شہادت نوش کرنی ہے. اور آپ دا خون جڑا ہے وہ آپ دی داڑھی پاک تے بھی لگے گا, آپ دے چہرے تے بھی لگے گا, آپ شہید ہو جان گے جامع شہادت نوش کر کے. آپ کلمہ شریف پڑھتے ہوئے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون آپ نے دنیا نو خیر بات کر کے اپنے اللہ دی طرف تشریف لے گئے. تو حضرت ذی وقار میں جامعہ برکات العلوم دے ناظم اعلیٰ پیر طریقت حضرت علامہ مولانا پیر سید ارشد حسین شاہ گردیزی نو مبارکباد پیش کرتا ہے, جنہوں نے زبردست قسم کا پروگرام سجایا ہوا ہے. پہلے رمضان تو لے کے اج 21 رمضان شریف ہو گئی ہے, نبی پاک دے غلاماں نو پانی پلا دے نے, نبی پاک دے غلاماں نو کھانا کھلا دے نے, نبی پاک دے غلاماں نو انہاں دی سیوا تے احترام تے انہاں دی خدمت کردے نے. اے بڑیاں دا سیوا ہے. تو اسی طریقے نال پیر سید
پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید طالب حسین شاہ صاحب گردیزی رحمت اللہ علیہ نے بھی ساری زندگی لوگوں کو کتے جناب کھانا کھلا رہے ہیں, کتے پانی پلا رہے ہیں, کتے حدیث پڑھا رہے ہیں, کتے قرآن پڑھا رہے ہیں, کتے دین دا درس دے رہے ہیں. اور حضرت قبلہ شاہ صاحب نے اس طرح جناب جوید انصاری صاحب قبلہ جڑے ٹی وی دے مالک نے انہاں دے نال مل کے اے بڑا زبردست پروگرام پورے مہینے دے واسطے سجایا ہے. اور اللہ دیاں رحمتاں اللہ دیاں برکتاں حاصل کر رہے ہیں. رب ذوالجلال بھی خوش ہو رہا ہے, مدینے والا بھی آپا گنبد خضرا دے اندر خوش ہو رہا ہے. جدو ماہ رمضان شریف دا مہینہ گزر جائے گا پھر اس مدرسے دے اندر کلاساں لگ جانیاں, قرآن دا سبق جاری ہو جائے گا, حدیث دا سبق جاری ہو جائے گا, نبی پاک دے دین دی تبلیغ شروع ہو جائے گی. اور پیر سید ارشد حسین شاہ صاحب گردیزی اے جناب دینی ادارے نو لے کے چل رہے ہیں. میں ساڈی دعا ہے اللہ اس مرد مجاہد نو, نبی پاک دے غلام نو, نبی پاک دے خاندان دے چشم و چراغ نو, پیر سید ارشد محمود اکرم انصاری صاحب قبلہ اور جڑے پیر صاحب دے نال تعاون فرما دے نے, اللہ کریم پیر صاحب دی زندگی دراز فرمائے. اور اللہ تعالیٰ محمود اکرم انصاری صاحب دی بھی اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے. اور انہاں دی بیٹی جو دنیا فانی تو چلے گئی ہے حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا صدقہ رب ذوالجلال انہاں نو جنت الفردوس کے اندر بالا تے بالا مقام عطا فرمائے. انہاں دے رزق و روزی دے اندر رب ذوالجلال برکات عطا فرمان. تو حضرات زیوکار جڑے جڑے لوگ بھی تعاون کردے نے, میری دعا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ دی شہادت دا صدقہ, حضرت ابوبکر صدیق دی صداقت دا صدقہ, فاروق اعظم دے عدل دا صدقہ, مولا مشکل کشا دی شجاعت دا صدقہ, کربلا دے حسین دا صدقہ, جناب سیدہ فاطمہ دا صدقہ, جڑے جڑے بھی اس مدرسے دے نال تعاون کردے نے رب ذوالجلال انہاں نو خیر و برکت تو مالا مال فرمائے. انہاں نو اللہ تعالیٰ دو جہاناں دے اندر نعمتاں تو مالا مال فرمائے. اللہ پاک میرا تھوڑا حامی و ناصر وما علینا الا البلاغ المبین. محترم سامعین و ناظرین, یہ پیر محمد صدیق نقشبندی صاحب جو یوم علی کے موقع پر ایک وجدانی خطاب فرما رہے تھے, اللہ رب العزت ان کی زندگی میں برکت پیدا فرمائے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک علمی واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے پھر اجازت چاہوں گا. ایک مرتبہ دو مسافر سفر کر رہے تھے اور ان کے پاس 8 روٹیاں تھیں. تیسرا بھی آ گیا, اس کو دونوں نے بلایا, کھانا شروع کیا. اب شروع کیا کھانا, تو جب کھانا کھایا تو وہ جانے لگا تو اس نے 8 درہم جو ہیں وہ ان کو دے دیے. اب ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں, دوسرے کی 3 روٹیاں تھیں. تو جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے جو ہیں وہ اس کو 4 درہم دیے اور کہا یہ لو, یہ نصب کر لیتے ہیں. اس نے کہا نہیں میں نہیں ایسے مانوں گا. نہیں 3 دیے اسے, اس کے 3 روٹیاں تھیں کہ تیری 3 روٹیاں ہیں میری 5 ہیں, 3 لے لو اور 5 میری ہیں میں لوں گا. اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا, میں تو پورا نصب حصہ لوں گا. اس نے کہا آپ کا یہی بنتا ہے, 3 آپ لے لیں, آپ کی 3 روٹیاں تھیں. تو یہ فیصلہ چلا گیا حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس. آپ نے اسے فرمایا جیسے 3 دل مل رہے تھے, تیری 3 روٹیاں ہیں, تجھے یہ زیادہ دے رہا ہے, تو ان کو لے لے. اس نے کہا میں تو کبھی بھی جب تک آپ عدل و انصاف نہیں کریں گے میں تب تک اس فیصلے کو نہیں مانتا. آپ نے 2 مرتبہ پھر فرمایا, کہا اے علی نہیں, آپ مجھے عدل و انصاف کے ساتھ بتائیں. ان نے فرمایا آؤ پھر عدل انصاف کرنا پھر دیکھتے ہیں. کہا کتنی روٹیاں تھیں تیری؟ بتایا 3, ساتھی کی 5, وہ تیسرا بھی مل گیا. اب 3 نے تم کھائی ہیں. اب یہ 8 روٹیاں 3 میں برابر تقسیم ایسے نہیں ہو سکتی 1 2 3 کر کے. ان کے اب 3 حصے کریں گے ہر روٹی کے. ہر روٹی کے 3 حصے کیے, گویا کہ ہر روٹی سے
ने हर एक ने एक एक हिस्सा खाया तो 3 को 8 के साथ ज़रब दें 24 बनते हैं, और आपने अपने जो हिस्से खाए हैं वो 8 टुकड़े खाए हैं। एक टुकड़ा आपका आपके मेहमान ने खाया है, लिहाजा आपको 1 दिरहम मिलेगा और बाकी सारे के सारे जो आपका साथी है उसको मिलेगा। अब वो ये सुनकर हैरान हो गया और फिर ये कहने लगा कि अगर मैं पहला ही उसको कबूल करता तो बेहतर था। आपने फरमाया कि अब चूँकि फ़ैसला हो गया है, जब फ़ैसला हो जाए फिर उस फैसले के मुताबिक जो है वो अमल करना है। लिहाजा दूसरे उसके साथी को बताया कि 1 दिरहम इसे दो, 2 दिरहम इससे वापस लो, तो 7 दिरहम आपके हो गए और 1 दिरहम इसका हो गया है। अब ये आपका इल्मी मुकाम था कि कोई भी दुनिया का एक कोई भी मसला आ जाए उसको वो ऐसे इंसाफ के साथ हल फरमाते थे कि आगे आने वाले फिर उससे मुतमिन हो जाते थे। और आपका इल्मी मुकाम अगर देखना हो, इससे बढ़ के और क्या इल्मी मुकाम हो सकता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया था कि जब आपने वो फ़ैसला किया है कि औरत के बारे में और वो चली तो रास्ते में, तो हुज़ूर ने फरमाया, हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया लौला अलीयुन लहलका उमर, तो ये मुकाम आपका था। दुआ कि अल्लाह ताला आपकी शहादत के ज़रिए पूरी उम्मत मुस्लिमा पे जो है वो करम फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मौला करीम ये आज जो प्रोग्राम किया गया है उसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मौला करीम शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं, कबूल फरमा। उनके तसद्दुक़ से या इलाहुल आलमीन यहाँ जिनके इसाले सवाब के लिए ये महफ़िल सजाई जाती है उनको पहुँचाते हैं। मौला करीम उनकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान। रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान, रमज़ान है सुल्तान। खुशामदीद नाज़रीन किराम, एक बार फिर प्रोग्राम रमज़ान सुल्तान में मैं हूं आपका मेज़बान शौकत ओवैसी। और जनाब सेगमेंट है हमारा, आपके इल्म में है कि इस्तिखारा यकीनन रोज़ाना आप प्रोग्राम मुलाहिज़ा करते हैं नमाज मगरिब के बाद, और कराची में भी नमाज मगरिब हो चुकी है और कराची में इफ्तार भी हो चुका है, और उसके बाद जनाब हमारा प्रोग्राम इस्तिखारा हाज़िर है। और इस प्रोग्राम के हवाले से आपके इल्म में है कि आप कॉल करते हैं अपनी ज़िंदगी के मसाइल और मसाइब के हवाले से। अगर आप कोई रूहानी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं वज़ाइफ की सूरत में, तो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। लाइव कॉल के ज़रिए हमें कॉल कीजिए और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। जनाब मेरे साथ 2 मुमताज़ व मोहतरम उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, और जिनमें पहली शख्सियत मुमताज़ व मोहतरम आलिम दीन भी हैं। बहुत ही मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आपने बेशुमार किताबें भी लिखी हैं, और आस्ताने आलिया साहू चक शरीफ आपकी पहचान है, वहाँ के सजादा नशीन है। बहुत ही मोहब्बत करने वाले और प्यार करने वाले मशाइख में आपका शुमार होता है अल्लामा साहबज़ादा इरफ़ान इलाही क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। दूसरे हमारे मेहमान जो कि इस्तिखारा में हमेशा से आप इन्हें देखा करते हैं, मुमताज़ मोहतरम आलिम दीन हज़रत अल्लामा पीर वक़ास अली खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लामा साहब आप भी ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तारी कर लिया आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खाना भी आपने खा लिया? जी आज पुरबाश हो गए माशाल्लाह। बहुत भरी इफ्तारी थी पीर साहब की तरफ से माशाल्लाह। मकसद ये कि लंगर से हम फारिग हो चुके हैं। जी जी। अब हमारा जो मौजू है वो इस्तिखारा है, रूहानी ग़ज़ा है। रूहानी जिस्मानी ग़ज़ा के बाद अब रूहानी ग़ज़ा की बारी है। जी ऐसे ही है। अच्छा जी, साहबज़ादा इरफ़ान इलाही क़ादरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके आस्थाने पर बेशुमार दुनिया को मैंने देखा है, लोग आते हैं और हुजूर कलंदर किबरिया रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से, हज़रत सूफ़ी अल्लाह रखा शाह साहब की बारगाह से फैज़ पाते हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर क्या फरमाएंगे, दरगाह शरीफ पर लोगों की आमद का सिलसिला बेशुमार इज़्दिहाम। अच्छा, मैंने देखा है कि किबला वालिद गिरामी हुजूर पीर सूफ़ी एहसान इलाही क़ादरी ज़ीदा मजदहू कोई बड़े लंबे चौड़े वज़ाइफ नहीं देते हो, बहुत मुख्तसर सा ज़िक्र कलमा शरीफ का विर्द देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ा करो, तो इसमें भी कोई ख़ास रमज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शौकत भाई, बात यह है कि ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है ना, ये अफजल ज़िक्र है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अलीशान हदीस मुबारका है। सरकार फरमाते हैं कि जो शख्स अपने दिल के साथ एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है, उसी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देता है। अल्लाह। दूसरी बात यह है कि दिल के साथ वज़ाइफ इसलिए हम बताते हैं कि इंसानी जिस्म की 3 करोड़ 50 लाख नालियां हैं, उन सब का ताल्लुक दिल के साथ है। जब दिल एक दफ़ा हरकत करता है तो वो तमाम नालियां भी हरकत करती हैं। सही। यानी एक दफ़ा जब दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगाई जाती है, इसे नफ़ी इसबात का जिक्र कहते हैं। हर चीज़ की नफ़ी करके सिर्फ अल्लाह का इसबात है और यही तौहीद है। यानी बुजुर्गान दीन का जो सबक है और जो वज़ाइफ है ये तौहीद से चलते हैं, तौहीद और रसालत से हट कर नहीं होते। और जो हमारे सलासुल में वज़ाइफ आते हैं और जो हम लोगों को पढ़ने के लिए बताते हैं, वो वज़ाइफ कुरान से होते हैं या हदीस से होते हैं, सही, फरामीन मुस्तफ़ा से होते हैं या कुरान करीम से होते हैं। इसलिए हमारे बुजुर्गान दीन ने चूँकि इन पर जो है ये जो वज़ाइफ होते हैं इनकी ज़कात दी होती है, यानी उनका चिल्ला होता है और उनका अमल होता है मुकम्मल, ठीक है जी। उसके मुताबिक जब उनको इस पर मुकम्मल रूहानी अबूर हासिल होता है और वो ख़ुद अपने मामूलात में भी इसको शामिल करते हैं, हम इसे कहते हैं मामूलात शेख, कि शेख के ये मामूल हैं, तो जो अपने मामूल में शामिल करते हैं वही फिर वो लोगों को बता देते हैं, सही। वो थोड़ी तादाद में हों या ज़्यादा तादाद में हों। और हमारे किबला आलम हज़रत ख्वाजा सूफ़ी अल्लाह रखा शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप तो एक ही बात फरमाया करते थे कि कोई दम खाली ना जावे ज़िक्र से, ज़िक्र भी होवे साथ फ़िक्र के। यानी हमा वक़्त आप फरमाते थे कि दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो, कारोबार तजारत माइशत जो भी कर रहे हो वो साथ साथ करते रहो और दिल के साथ ये पढ़ते रहो। और आप फरमाते थे कि कोई दम खाली न जावे ज़िक्र से, यानी हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र हो और ज़िक्र हो साथ फ़िक्र के। और फ़िक्र किसका, वो फ़िक्र मुस्तफ़ा की बात थी कि हर वक्त हुज़ूर के इश्क़ व मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी को गुजार कर फिर इस तरीके से तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ और जो है तुम अल्लाह के रसूल का कुर्ब हासिल कर लोगे अल्लाह के ज़िक्र के साथ। और यही मौला कायनात हज़रत सय्यदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह वजल करीम, आपका यही सारी ज़िंदगी मामूल रहा कि आप जहाँ भी होते अल्लाह के ज़िक्र की इतनी कसरत होती कि आपको खाने पीने और किसी चीज़ का फ़िक्र ना होता और आप मा सिवल्ला से पाक होकर सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र करते थे। और यही तौहीद कामिल है कि हमारा तो देखें ना, दुनियादारियों नमाज़ पढ़ रहे हैं तो दुनिया की फ़िक्र भी साथ है, मैशत की फ़िक्र भी साथ है, लेकिन अहलुल्लाह ने जिनके मिज़ारात पर आज अल्लाह की मखलूक का जम्मे गफ़ीर नज़र आता है, उसकी सिर्फ यही वजह है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी फ़ज़्कुरूनी के मुताबिक गुजारी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़्कुरुकुम का वादा मुकम्मल फरमाकर उनकी कब्रों को आबाद फरमा देते हैं। और आज भी हमारे हुज़ूर क़िबला आलम हज़रत ख्वाजा सूफ़ी अल्लाह रखा शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जब इस इलाके इस खित्ते में जलवा फरोज़ हुए थे तो यहाँ पानी भी नहीं मिलता था। अच्छा, मैंने ये देखा है किबला कि आजकल के नाम नेहाद पीर, माज़रत के साथ मैं सबकी बात नहीं करता, वो मुरीद से कहते हैं क्या लेकर आए हो, कुछ लाए हो तो क्या लाए हो। मैंने ये देखा है कि आपके वहाँ दरगाह शरीफ में और बहुत सारे ऐसे मज़ारात हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे ऐसे मशाइख भी हैं कि जो ये नहीं देखते कि क्या लेकर आए हो, वो ये कहते हैं कि भाई क्या लेके जाओगे। मैं माफ़ी चाहूँगा एक पंजाबी का जुमला बोलने के लिए। जी जी। तो हमारे हज़ूर क़िबला आलम अक्सर फरमाया करते थे, मेरे जद्द आला हज़रत कलंदर किबरिया रहमतुर रहमान, सुभान अल्लाह, आप फरमाते थे भाई मुरीद आंदा है दुख दा बीमार, पीर बैठा है भुख दा बीमार। आप फरमाते थे वो इसको क्या देगा और वो उससे क्या लेगा, यानी वो तो अपने दुख दर्द के मुदावे के लिए आया था। और ये जो बैठा है ये भी अगर यही दुकानदारी इसने करनी थी तो कहीं और जाकर कर लेता। वो एक फाख्ता थी ना, शेख सादी अलैहि रहमान ने लिखा है, एक फाख्ता थी दरख्त के ऊपर, तो वो उसने देखा कि वो एक दिन शिकारी आया, उसने कहा भाई भागो, शिकारी आ गया है।
اب دوسرے دن جو آیا نا اس نے جبہ کبہ پہنا ہوا ہے، وہ اللہ والوں کے روپ میں بن کر آیا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ شکاری آ گیا ہے، اس کے بچے کہتے ہیں اماں کتنا خوبصورت چہرہ ہے، کتنا خوب. میرے جد اعلیٰ فرمایا کرتے تھے، آپ کے ملفوظات میں یہ بات موجود ہے تجلیات مرشد کے اندر، آپ فرماتے تھے کہ ہر گنہگار کی سزا کے بعد معافی ہو جائے گی، لیکن جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ بنا کر اس مخلوق کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. تو وہ بچے کہتے ہیں یہ تو اللہ والا آ رہا ہے. اب جب وہ بیٹھ گیا نا، بیٹھ کے ان کو بھی تسلی ہوگی یہ اللہ والا ہے، پھر اس نے اپنے وہ تیر کمان نکالا اور اس کا شکار کر لیا. تو وہ فاختہ کہتی ہے کہ کاش تو اس روپ میں آتا جس روپ میں کل تو آیا تھا شکاری بن کر، پھر میں تیرا دھوکہ کھاتی تو پھر بات تھی. آج تو اللہ والوں کا روپ بنا کر آیا ہے. یہی بات ہے شوکت بھائی کہ جب 5000 کا نوٹ نہیں تھا. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں کیونکہ یہ کالرز کا پروگرام ہے، لیکن الحمدللہ بہت ہی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب سے مجھے 2 سوال پوچھنے ہیں. ایک تو آج 21 ماہ رمضان ہے، 21 ماہ رمضان کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح آپ استخارہ کا پروگرام کرتے ہیں، اسلام کا مولا علی کے حوالے سے اور استخارہ کے حوالے سے یہ تینوں کمبینیشن کمبائن ہو جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں مولانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہ کہیں پر تو آج سارے چینلز میں بڑے خوبصورت پروگرام مولا علی کی شان پر ریکارڈ ہو رہے ہیں، تو مولا علی کا استخاری اکارڈنگ ٹو اسلام اور مولانا صاحب بتاتے ہیں ان کے بارے میں، اور اسلام کے بارے میں مولانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ صحیح میری بہن، آپ کا بہت شکریہ. مجھے اچھا لگا آپ کا فون آیا، مجھے اچھا لگا. اور میں تو ایسے جو ہمارے ٹی وی پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو ہمارے سامعین ہیں، جو ناظرین ہیں، جو مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ بات پتے کی بات کرتا ہے، کوئی کام کی بات کرتا ہے، کوئی موضوع سے ریلیونٹ بات کرتا ہے. بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ نے توجہ سے پروگرام کو دیکھا. ہمارا جو پروگرام تھا 5 بجے سے 6:30 بجے تک، جس میں کہ مولا کائنات حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان والا صفات بیان کی گئی. علماء نے بڑے مستند اور بالخصوص صاحبزادہ عرفان الہی قادری صاحب نے بہت ہی مدلل انداز میں آپ کے زندگی کے واقعات کو بیان کیا. بہت اچھا لگا آپ کی کال آئی، اور انشاءاللہ کبھی اس طرح کے پروگرام میں ہماری ٹیلی فون لائنز آن ہوں گی تو ہم ضرور آپ کی کال لیں گے اور آپ کی بات کو سمجھیں گے بھی، اور انشاءاللہ مزید اس پر آپ سے کلام بھی کریں گے. لیکن یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ استخارہ کا ہے، اس میں لائیو کال کے ذریعے لوگ اپنے مسائب و مشکلات بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو وظائف دے رہے ہوتے ہیں. تو میں اس لیے معذرت چاہوں گا، مزید اس پر ہم کلام نہیں کر پائیں گے. صاحبزادہ سے اپنا علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب کیا فرماتے ہیں اللہ پاک اسی حوالے سے؟ مولا کائنات کی جو بات ہوئی ہے، جو ہماری بہن نے بھی سوال درمیان میں شامل کر دیا ہے، ہم اس پر ایک مدلل بات کر چکے ہیں. جی بالکل، آپ نے اس کی وضاحت کر لی ہے، کیونکہ کچھ ناظرین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر بعد جوائن کرتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ آج بات ہی ہو رہی ہے، لیکن 5 بجے اور جو سحر کی نشریات سے لے کر دن کے پروگرام، پھر افطار کی نشریات میں حضرت مولا کائنات کا خوب ذکر ہوا، اور ہم نے ان کا ذکر کیا کرنا ہے، ان کے ذکر کی خیرات ہے کہ ہم اپنے بگڑے کام سنوار رہے ہیں. اور یہ حاضری ہم نے بھرپور لگائی، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ استخارہ پروگرام میں یہ بھی فیضان مولا کائنات ہے کہ لوگوں کو وظائف بتانا، ان کی خدمت کرنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کے لیے دعا کرنا، وظائف دینا، یہ بھی خیرات اور صدقہ ہے مولا کائنات کا، پنجدن پاک کا صدقہ ہے. اللہ پاک کرم فرمائے اور اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، اور ہم سب کی نسبت بڑا بھرپور پروگرام ہوا الحمدللہ. اور آج مولا کائنات کے حوالے سے جناب منقبتیں بھی بڑی پڑھی گئیں اور بڑا روحانی ایک منظر تھا ہمارے پروگرام میں. اور آقا علیہ السلام کا قول مبارک ایک پیش کر کے آپ پھر آگے بڑھیے گا. یا انت اخی فی الدنیا والآخرہ یا علی، علی آپ میرے دنیا میں بھی بھائی ہیں اور آخرت میں بھی بھائی ہیں. حضرت مولا کائنات کو جہاں پہ اتنی نسبتیں ہیں، وہاں پہ اخی رسول ہونے کی نسبت بھی مولا کائنات کو نصیب ہے. داماد رسول بھی ہیں، زوج بطول بھی ہیں، حسنین کے بابا ہیں، اور ہم سب کے سردار ہیں، ہم سب کے آقا ہیں، ہم سب کے مولا ہیں. تو خالق کائنات ہم سب کو تادم زیست حضور مولا کائنات کی غلامی عطا فرمائے، آپ کی محبت میں جئیں اور آپ کی محبت میں ہی ہمیں زندگی سے جائیں. حضور آپ کے ہاں کثرت سے جو وظائف دیے جاتے ہیں، جس طرح میں نے ذکر کیا لا الہ الا اللہ کا کہا جاتا ہے، اچھا اس کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ سورہ کوثر بھی بتا رہے ہوتے ہیں، سورہ قریش بھی بتا رہے ہوتے ہیں،
تو کوئی روزی روزگار کے حوالے سے ہمارے ہاں یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ، اور خاص طور پہ المیہ کہوں یا وقت کا تقاضا کہوں یا یہ اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے کووڈ کی وجہ سے جو اکنامیکل ایک ڈیزاسٹر ہے، ایک طوفان آیا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، تکلیف کا شکار ہیں، کوئی ایسا وظیفہ آپ کے آستانہ عالیہ ساؤتھ چک شریف کے حوالے سے کوئی مجرب ایسا کہ جس میں روزی روزگار کے حوالے سے بڑی برکت ہو جائے اور بندہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور اس کے گھر میں فراوانی ہو؟ جی بالکل شوکت بھائی ہے، اور بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر صبح سے لے کر شام تک ہمیں 1000 آدمی ملتا ہے نا تو ان سے 900 آدمی کا یہی سوال ہوتا ہے جی جی کہ روزگار نہیں ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے لیے لازم یہ ہے کہ ایک تو نماز پنجگانہ کی پابندی کرے، دوسری بات یہ ہے کہ اس شخص کو چاہیے سورہ کوثر، اچھا یہ صرف 5 مرتبہ، اچھا، لیکن روٹین ایک ہو، وقت ایک ہو، اللہ اکبر، وہ 1 سیکنڈ کا بھی آگا پیچھا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی آج اگر 9:05 پہ پڑھا ہے تو ہر روز جو ہے نا 9:05 پہ پڑھیں۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے درود تاج، اچھا، اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں، واہ، انشاءاللہ تعالیٰ رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا قول میں آپ کو یہاں سناتا چلوں، آپ فرماتے ہیں رزق کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے رزق مقسوم اور ایک ہے رزق مقصود۔ واہ، رزق مقسوم یہ ہے کہ آپ 7ویں کوٹھڑی میں جا کر بیٹھ جائیں، وہاں بھی پہنچے گا، وہ رزق آپ کو وہاں پہنچے گا، وہ رزق آپ کو تلاش کر رہا ہے۔ ہاں جی، اور ایک رزق مقصود ہے جس کی ہم کوشش کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں، لیکن چونکہ ہم دنیا دار لوگ ہیں ہمیں رزق مقسوم پہ نہیں صرف رہنا چاہیے، ہمیں کاروبار، ہمارے بزرگوں نے ہمارے شجر عالیہ میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کاروبار، محنت، تجارت کچھ نہ کچھ کرو پھر توکل پہ گامزن ہو جاؤ۔ واہ، یعنی کاروبار تجارت کرنا یہ لازم ہے، یہ حضور کی سنت بھی ہے۔ گھر میں لیٹ کر توکل نہ کرو، ہاں توکل نہ کرو، یعنی وہ توکل نہ کرو جو گھر میں لیٹ کے دروازہ بند کر کے بندہ بیٹھا کہ مجھے رزق آ جائے گا، یہ کام نہیں، یہ ہمارے بزرگان نے دین نے اس سے منع فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کاروبار تجارت محنت ضرور کرو اور اس کے بعد اللہ کے توکل پہ گامزن ہو جاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس طریقے سے رزق عطا فرمائے گا کہ تمہیں سمجھ نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا بندہ کہتا ہے بسا اوقات یار آج میں گیا تھا دکان پہ، سمجھ نہیں آئی کہاں سے رزق آ گیا۔ ہاں جی، وہ رزق تو آپ کے نصیب میں تھا لیکن وہ دکان پہ آنا آپ کے لیے لازم ہے۔ ویسے ہی دکان پہ آپ آئیں گے تو پھر رزق ملے گا۔ بزنس آپ کو پے کرتا ہے، کاروبار آپ کو دیتا ہے۔ علامہ صاحب، جی جی ایسے بزنس جو ہے، کاروبار جو ہے، اچھا بہت سے میرے یار دوست ایسے بھی ہیں نا کہ بیگم صاحب کہہ رہی ہیں کام پہ جاؤ، وہ کہتا ہے پلیے لو کے چھوڑ دے، اللہ کی طرف سے آ جائے گا، انتظام ہو جائے گا، انتظام ہو جائے گا۔ تو یہ بھی تو ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ عمر فاروق نے آپ نے دیکھا ایک شخص دن میں مسجد میں ہے، قیام کر رہا ہے اور نوافل ادا کر رہا ہے، آپ نے اسے بولا کہ مسجد سے نکلو، باہر جا کے کام کرو، یہ نہ تو نماز کا وقت ہے نہ ایسا معاملہ ہے کہ آپ آ چکے ہیں اور آ کے نوافل ادا کر رہے ہیں، یہ روزی کمانے کا وقت ہے، روزی کمائیے، رزق کمائیے، رزق کے لیے، روزی کے لیے آپ آگے بڑھو، محنت کرو، پھر اللہ پہ توکل کرو۔ یہ نہیں کہ آپ صبح بھی سجدوں میں ہیں اور شام میں بھی سجدے میں ہو اور رات میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ رات کو اوقات جو مختص کیے گئے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، 5 نمازوں کے جو اوقات ہیں ان اوقات میں نمازیں ادا کریں، وظائف تو چلتے پھرتے آپ کر سکتے ہیں نا، تو رزق کے لیے آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، صحیح، یہ بڑی طے شدہ بات ہے۔ صحیح حضور، آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ سورہ کوثر 5 دفعہ پڑھنی ہے، جی جی، تو 5 نمازوں کے بعد اگر پڑھیں، یہ آپ کا اپنا عمل ہے، اچھا آپ اس کو 1000 مرتبہ پڑھ لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی شوکت صاحب کیا حال ہے؟ جی اللہ کا بڑا کرم ہے جناب، میرا نام لوگوں کو یاد ہو گیا ہے، خیریت سے ہیں جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، ساجد بات کر رہا ہوں ضلع ننکانہ سے۔ جی میں آپ کی آواز سے سمجھ گیا جناب کہ آپ ساجد صاحب بات کر رہے ہیں۔ ساجد بھائی کیا پوچھیں گے؟ وہ گھٹنوں کے درد والا نہیں پوچھ لینا دوبارہ۔ یہ پوچھنا ہے کہ میں کافی عرصے سے طویل تاغے کے چکر میں ہوں۔ کس میں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کے 2 نام بتائے گئے ہیں کہ وہ پڑھو۔ اچھا، جب میں وہ پڑھتا ہوں تو رات کو جو دشمن میرا جس پر مجھے شک ہے وہ وار کرتا ہے میرے اوپر۔ اچھا، تو آیا کہ مجھے وہ نام پڑھنے چاہیے یا چھوڑ دینے چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے نا کہ دشمن آپ پہ وار کر رہا ہے؟
جی بالکل محسوس ہوتا ہے, سامنے آ کے وار کرتا ہے رات کو خواب میں. اچھا, خواب میں سامنے آتا ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بالکل بتاتے ہیں جناب آپ کو, بالکل بتاتے ہیں. ساجد بھائی آپ ننکانہ صاحب سے ہمارے ساتھ ہیں. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے پیر صاحب؟ بالکل جناب, اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ بقرہ اچھا کی جو آخری آیات ہے نا, امن الرسول سے شروع ہوتا ہے, وہ روزانہ آپ 11 مرتبہ پڑھیں. اچھا ٹھیک ہے, اپنے گھر میں. دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ 1.25 پاؤ بڑا گوشت اور 1.25 پاؤ کالے ماش اس کا صدقہ کیا کریں. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو صدقہ کر دیں, مدرسے میں جہاں طلباء پڑھتے ہیں وہاں جا کر اتنے پیسے دے دیں. صحیح. اور یہ آپ مسلسل اپنے گھر میں اس کی تلاوت کرنی 11 مرتبہ صرف. اور رات کو سوتے وقت اول و آخر درود پاک پڑھ کر آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیں. صحیح, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. صحیح. ایک کالر کو لیتے ہیں جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ارے عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے. عمران بھائی کیسے ہیں, ٹھیک ہیں؟ جی جی ٹھیک, آپ ٹھیک ہیں؟ کیا سوال کریں گے عمران بھائی؟ سر میرا نام عمران ہے, والدہ کا نام بشیرہ بی بی. سوال میں نے یہ کرنا چاہا, میں نوکری کرتا ہوں, نوکری. اچھا. اسے کہنا لوگ نہیں اچھے, لوگ نہیں اچھا کرتے. اچھا. ہاں تو آپس میں صحیح رہتے ہیں, زیادہ نہ غیر مذہب ہے زیادہ لوگ ادھر. اسکول ہے تو کام کرتا ہوں میں. اچھا. اس کے بارے میں دوسرا بتا دیں مجھے بھی ہے تو. نوکری آپ کی چھٹ گئی ہے نا؟ نہیں نوکری کر رہا ہوں, نوکری جاری ہے, کنٹینیو ہے. اچھا. ماحول نہیں اچھا, لوگ نہیں اچھے وہاں کے. نوکری میں کیا ہے, نوکری کرتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ ادھر کے نا ماحول نہیں اچھا, لوگ نہیں, لوگ ماحول اچھا نہیں کرتے ہیں. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے میرے بھائی, ٹھیک ہے. ماحول کبھی بھی اچھا نہیں ملتا بندے کو, نہ نوکری پہ, نہ گھر میں, نہ باہر, نہ ہمیں اسٹوڈیو میں. بس اس ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. اپنے مزاج کو, میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا, اپنے حواس پہ قابو رکھو. تو حواس پہ قابو کریں گے, ہر چیز اچھی لگنے لگ جائے گی. اور اندر سے آپ بگڑیں گے تو پھر ہر چیز ہی بری لگے گی آپ کو. جناب کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل, اس حوالے سے یہ عرض ہے کہ جو ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے نا, یہ ضروری ہے. ضروری نہیں کہ آپ جب جاب کرتے ہیں تو ماحول آپ کی مرضی سے کہاں سے ہوگا, ماحول ان کی مرضی کا ہوگا جن کے پاس آپ جاب کرتے ہیں. دیکھیں تو آپ جاب کرتے ہیں نا, اس لیے جو نا اگر اپنا کام ہوگا تو آپ جو مرضی ماحول کریٹ کر لیں. اس لیے ایڈجسٹمنٹ ضروری ہوتی ہے. اور اچھا انسان وہ ہے کہ جو لڑے نہ, جھگڑے نہ, چھوڑے نہ, ایڈجسٹ کرے بیچ میں. اچھا انسان وہی ہے. ٹھیک ہے, کوئی وظیفہ بتا دیجیے تاکہ ان کا دل لگا رہے. بالکل, وظیفہ ان کو بتانے لگا ہوں. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک تسبیح روزانہ کرنی ہے. اول آخر درود پاک پڑھیں 11 مرتبہ, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. انشاءاللہ آپ کا دل بھی لگے گا اور ماحول بھی آپ کی فیور میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے نا؟ جناب آپ کی آواز بہت زیادہ آ رہی ہے, آپ سوال کیجئے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم, محمد ارشد بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل جو دربار اور بند کر رکھے ہیں, اور اوپر پیروں کے جو مسائل ہیں, جو مریدین جو جاتے آتے ہیں, ان کے حساب سے جو لوگ نذرانہ نظر دیتے ہیں ان کو تو بہت جلد اپنے ساتھ جگہ دی جاتی ہے. بہت زیادہ نامور پیروں کے پاس یہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے. یہ ذاتی تعلقات, آپ کسی کی ذات پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے. ہاں نہیں, وہ ہم اس پر بات ہی نہیں کر سکتے. میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا, تھوڑا سا ذرا ٹائم دے دیں. تو اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سوال کیا ہے. اب یہ نشاندہی کرنا, اب جو محبت سے دیتا ہے اس کو دینے دیں, جو نہیں دے سکتا وہ اعتراض کر سکتا ہے. وہ یہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ جو لوگ نذرانہ دیتے ہیں ان کو قریب بٹھا لیتے ہیں. تو ہر بندے کا اپنا عمل ہے نا بھائی, معاملہ ہے, اپنا سٹائل ہے. اور جو خدمت تو یہ ہے کہ اگر میں اور وقاص خالد صاحب ایسا کرتے ہیں تو پھر ہمیں آپ پوچھ سکتے ہیں, وہ سوال ہم سے کر سکتے ہیں. تو کسی کے ہم بات نہیں. ایک جنرل سوال ہے, اور اس سوال کا یہ کہ جو دیکھیں سبھی کو پاس بٹھانا چاہیے, سبھی سے محبت ہوتی ہے. مگر جن لوگوں نے اشاعت اسلام میں بھی خرچ کیا تھا نا, ان کو بڑی اہمیت دی گئی تھی. بالکل, یہ نہیں ہے کہ جو خرچ کرتے رہے اینڈ پہ بیٹھے رہے تھے. جو خرچ کرتے, سیدنا صدیق اکبر نے تھوڑا خرچ کیا ہے, سیدنا عثمان غنی نے بہت خرچ کیا. جس نے جتنا حصہ ڈالا ہوتا ہے اس کی اتنی اہمیت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اگر کوئی بھی شخص حصہ بھی نہ ڈالے اور کہے جناب مجھے پرومیننٹ کیا جائے, ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسا
اچھا جو کرتے ہیں نا ان کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو. بالکل ایسے ہی. اب صوفی شاکر صاحب ہیں, ہمیشہ خدمت کرنے والے قریب ہوتے ہیں. حاجی صاحب ہیں ہمارے, جو جتنی خدمت کرے گا بالکل ایسے, چاہے وہ پیسے نہ دے, بالکل ایسے, وہ اس کے ساتھ اتنا ہی اس کو ریوارڈ ملتا ہے, فیڈ بیک اس کو اتنا اچھا ملتا ہے. لیکن جو شیخ ہے, جو صوفی ہے, جو صاحب مسند نشین ہے, وہ سبھی سے پیار کرتا ہے. صحیح بات, وہ سب سے محبت کرتا ہے. جو اس کے پاس آتا ہے میں, آپ یقین کریں اللہ جانتا ہے, میرا اللہ جانتا ہے, دور بیٹھا غبار میر اس سے. آپ یقین کیجئے کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں پیر صاحب کے سامنے, میں ان کے منہ پر نہیں بات کر رہا, ان کے والد گرامی کے پاس میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی آنے والے سے کم بات کی ہو. جو آیا نا اس سے اتنی محبت سے بات کریں گے کہ ہر آنے والے کو لگے گا کہ یار یہ مجھ سے ہی پیار کرتے ہیں. اور پھر میں نے پہلے عرض کیا نا کہ وہ پیسوں والا معاملہ ہی نہیں ہے, تو دینے والا معاملہ ہے سارا. خلق محمدی تو یہی تھا نا, حضور نے تو یہ سکھایا ہے بالکل کہ بلال حبشی, دیکھیں جس دن فتح مکہ ہوا ہے تو اس دن قریشی ہاشمی سب وہاں موجود تھے, لیکن سرکار نے فرمایا اینہ بلال, بلال کدھر ہے؟ 10,000 کے مجمع میں آپ پکار رہے ہیں کہ بلال کا ہے. جناب بلال کو کہا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ, وہاں اذان دو. بالکل ایسے. صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ کرام کم و بیش موجود تھے, حضور نے فرمایا علی کا ہے. بالکل, علی یہ ایسا کہہ رہے ہیں, کیا کرنا ہے. بے شک. میرا خیال کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. مولا علی 1400 کے مجمع میں حضور فرما رہے ہیں علی کا ہے. بے شک. پھر مولا علی سے کہا کہ علی دیکھو یہ ایسا فرما رہے ہیں, یہ اس طرح کفار یہ کہہ رہے ہیں, اب آپ کیا فرماتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ اللہ رب ذوالجلال کا ایک سسٹم ہے. بعض چیزیں شوکت بھائی ایسی ہوتی ہیں نا, وہ دل کے ارادے ایسے ہوتے ہیں, اتنی محبت قربت بڑھ جاتی ہے. اب دیکھیے نا, جب سرکار ہجرت کی رات نکلے ہیں تو مولا کائنات کو اپنے بستر پر لٹایا ہے, اور جب آپ دروازے کی طرف جا رہے ہیں تو سرکار کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر جاتا ہوں, ان کو ساتھ لے کر جاتا ہوں. صحیح. جب سرکار نکلے ہیں تو دروازے پہ صدیق اکبر کھڑے ہیں, پہلے سے موجود ہے. سرکار نے فرمایا ابو بکر تمہیں کس نے خبر دی, یہ تو میرے دل میں ارادہ تھا. تو آپ نے عرض کیا کہ حضور میں تو کئی سالوں سے سویا نہیں, آپ کے دروازے پہ رات بھر رہتا ہوں جب سے یہ سنا کہ آپ نے ہجرت کے لیے نکلنا ہے. بالکل ایسے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شوکت بھائی کیا حال, ٹھیک ہے؟ جی بڑا اللہ کرم ہے جناب. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حسنین علی قاضی سیالکوٹ بریانہ سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ حسنین بھائی ٹھیک ہے جی الحمدللہ. بابا جی حضور سے کہنا چاہوں گا کہ دعا فرمائیں کہ کووڈ کی بیماری جو ہے یہ ختم ہو جائے. انشاءاللہ ضرور جناب. بابا جی کو میرا سلام پیش کرنا. جی سلام آپ کا سن لیا جناب, بہت شکریہ. آپ نے تو جزاک اللہ خیر. آپ نے تو اپنے مرشد کے لیے کال کی, ہمیں پتہ ہے. اچھا میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا, پھر وہ بات رہ جائے گی کہ آپ نے ایک آپ نے فرمایا کہ 5 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی جائے, اور اس کا ایک ٹائم ہے. صبح 10 بجے پڑھتے ہیں تو پھر 10 بجے ہی پڑھیں, رات عشاء کے بعد پڑھتے ہیں تو عشاء کے بعد ہی پڑھیں, شام اگر مغرب کے بعد پڑھتے ہیں تو 6:30 پہ پڑھتے ہیں تو 30 منٹ پہ ہی پڑھیں, اس سے آگے پیچھے نہیں. اس کی کیا وجہ ہے حضور؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک وقت بن جاتا ہے, اور ہمارے بزرگوں نے اس طرح اس کو جو ہے نا پڑھا ہے. ابھی چونکہ میں بتاتا ہوں کہ 5 مرتبہ پڑھیں, تو آپ اگر بتاتے ہیں 1000 مرتبہ پڑھیں تو شاید 1000 کی اتنی اکثیر نہ بنے جتنی اس 5 کی بن جائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ میں جو بتا رہا ہوں یہ کسی کے حکم پر بتا رہا ہوں, اور میرا اس پر معمول ہے اپنا بھی. وہ اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم خود بھی ایک ہی وقت میں اس کو ہر روز پڑھتے ہیں. دیکھیں ہمارے جو معمولات ہیں, وہ ہمارے جو وظائف ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم ایک ہی وقت میں اس کو پڑھتے ہیں. اس لیے ہم لوگوں کو بھی ایک وقت میں بتاتے ہیں کہ تاکہ ایک وقت میں پڑھے گا تو پھر اس کے لیے اکثیر زیادہ ہو جائے گی. اچھا میں جو سمجھا ہوں نا حضور, میری جو سمجھ میں آیا وہ یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو فکر کوثر رہے گی نا کہ میں نے اس ٹائم پڑھنا ہے, نہیں پڑھے گا بے چینی ہوگی, پھر وہ اپنے آپ کو پابندی پر لائے گا کہ نہیں میں نے اس ٹائم یہ پڑھنا ہے. اب یہ جو اس کا رشتہ اس کے ساتھ پکا ہوتا چلا جائے گا نا, جتنا یہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا اس کی برکتیں اس کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی. میں نے یہ سمجھا ہے اس بات کو. آپ کا جناب بہت شکریہ. قبلہ پیر صاحب آپ تشریف لائے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت آپ نے وقت دیا, ہماری ڈھیر ساری دعائیں ہیں اور آپ سے دعاؤں کے طلبگار ہیں. اور جناب علامہ وقاص علی خالد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, روزانہ ہی آپ کرم فرماتے ہیں. آخر میں صاحبزادہ صاحب کی دعا پر آج کی اس پروگرام کا اختتام ہوگا. علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب آخر میں دعا فرمائیں گے انشاءاللہ. اور ناظرین محترم 21 رمضان بھی گیا اور چند دن کی اور بات ہے. اب 9 دن ہیں یا 8 دن ہیں مجھے نہیں پتہ,
لیکن بس اب ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی طرح اپنے مالک کو ان دنوں میں مزید اپنی یاد کرنے کی جو رفتار ہے اس میں بڑھائیں، قرآن کی کثرت کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کے محبوب کو یاد کریں، پھر پتہ نہیں اگلے سال رمضان نصیب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ سیم ٹائم آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پاک پروردگار عالم یا قاضی الحاجات یا مسبب الاسباب، اے بے نیاز خالق مولا کائنات، حضرت سیدنا امیر المومنین سید المسلمین حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے نالین پاک کے تصدق سے اے میرے مالک تمام عالم اسلام پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے میرے مالک ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ مولا کائنات کی شہادت کا صدقہ اے میرے اللہ ہم کو اسلام پر مستعدی عطا فرما اور تمام مسلمانوں کو عزت و نصرت عطا فرما۔ اے میرے مالک عالم کفر کا منہ کالا فرما کر مسلمانوں کو عزتیں، نصرتیں اور عظمتیں عطا فرما۔ اے میرے مالک جتنے ناظرین نے ہمیں دیکھا، ہمیں اس پروگرام کو سنا، جتنے ہم یہاں حاضر ہیں، سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ سیدنا و سندنا و شفیعنا و مرشدنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔